السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نکہت عبداللہ کا ایک مکمل ناول پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے چاند سورج ہم سفر۔ ناول کچھ اس طرح کا ہے کہ ہماری ہیروئن ہے جن کا نام ہے سنجیدہ۔ اس کے ابا بہت ہی سنجیدہ مزاج ہیں، بہت ہی سخت ہوتے ہیں، کرخت ہوتے ہیں، اس کو کہیں نہیں جانے دیتے، بڑی سختی پابندی ٹائپ کے اس کے ابا ہوتے ہیں۔ اور اس کی سہیلی ہوتی ہے، اس کی سہیلی کی اماں بیمار ہوتی ہیں اور اس کی سہیلی کی شادی ہوتی ہے، تو وہ اس کے ابا سے پرمیشن لیتی ہے کہ سنجیدہ کو آنے دے ہمارے گھر، میری شادی اٹینڈ کر لے وہ۔ تو اس کے ابا مان جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے سنجیدہ بیٹا آپ جاؤ، شادی اٹینڈ کر کے آ جاؤ۔ اور وہ شادی پہ جاتی ہے اور وہاں پہ اس کے ساتھ کچھ ایسا سین ہو جاتا ہے کہ اس شادی میں اس کی سہیلی کے ساتھ ساتھ اس کی بھی شادی ہو جاتی ہے سہیلی کے بھائی سے۔ حساب لگائیں، ایسا سخت باپ ہو اور بندی ایک دن کے لیے اپنی فرینڈ کی شادی پہ جائے اور وہاں اس کا نکاح ہو جائے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ تھوڑی سی اسی ٹائپ کی سٹوری ہے۔ اب آگے کیسے سچویشنز بنیں گی، کیا کچھ ہوگا کیا کچھ نہیں ہوگا، یہ تو ناول پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لے اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا، کیونکہ میں اچھے انٹرسٹنگ ناولز لاتی رہتی ہوں، تو آپ کو سرچ نہیں کرنا پڑے گا، بس جو بھی میں اپلوڈ کروں گی چپ کر کے سن لیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں یار۔ چلیں جی ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ خدا کی قسم تم اس میں باسماؤ، آخر کیا سوچ کر تمہارے ماں باپ نے تمہارا نام سنجیدہ رکھا تھا؟ یقین کرو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی پر اس کے نام کا اتنا گہرا اثر نہیں دیکھا جتنا تم اپنے نام کے زیر اثر ہو۔ کیا نام ہے؟ سنجیدہ خانم۔ ندا نے آواز موٹی کر کے اس کے نام پہ زور دیا، تب بھی وہ اسی طرح خاموشی سے دیکھی گئی۔ اس پر ندا مزید جھنجھلائی۔ اللہ کی بندی کبھی کبھار ہنسنے کی زحمت کر لیا کرو، جبڑے نہیں ٹوٹ جائیں گے تمہارے۔ کوئی ہنسنے کی بات ہو تو ہنسوں، وہ سادگی سے بولی۔ چلو تو میں لطیفہ سنا دیتی ہوں۔ نہیں رہنے دو، وہ اکتا کر کہنے لگی کہ ندا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جا کہاں رہی ہو؟ میری بات کا جواب تو دو۔ کون سی بات؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کمال ہے یار، اتنی اہم بات کو تم اہمیت ہی نہیں دے رہی۔ بھئی میری شادی ہے، آؤ گی نا؟ میں اپنی طرف اشارہ کیے وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کوئی عذر نہیں سنوں گی، سمجھی تم؟ عذر کی بات نہیں ہے ندا، تم تو جانتی ہو۔ میں کچھ نہیں جانتی، ندا صاف مکر گئی۔ کیوں؟ کیا تم میرے ابا جی کو نہیں جانتی؟ کتنے سخت ہیں، کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دیتے، بس گھر سے کالج اور کالج سے گھر، اس سے ہٹ کر تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں۔ یقین کرو ہماری خالہ اسی شہر میں رہتی ہیں، لیکن ہم کبھی ان کے گھر نہیں گئے، خاص طور پر ہم بہنیں۔ اماں کبھی سال میں ایک آدھ بار چلی جاتی ہیں۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگی، ان کے بیٹے کی شادی تھی، انہوں نے اتنی خوش آمد کی ابا جی کی کہ گھڑی دو گھڑی کے لیے ہی بیٹیوں کو بھیج دیں، لیکن ابا جی نہیں مانے۔ اب تم خود سوچو، اپنے رشتہ داروں کے ہاں تو جانے نہیں دیتے، تمہارے ہاں کیسے آنے دیں گے؟ آخر وہ ایسے کیوں ہیں؟ ندا پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، اماں بتاتی ہیں شروع سے ہی ایسے ہیں۔ پہلے اماں کے ساتھ بھی اتنی سختی تھی، میکے تک نہیں جانے دیتے تھے، اب بھی زیادہ تو نہیں جانے دیتے، بس وہی سال میں ایک آدھ بار، اور میں اور فہمیدہ تو کہیں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تمہارا دم نہیں گھٹتا ایسے ماحول میں؟ نہیں، شاید ہم عادی ہو گئے ہیں۔ بہرحال تم کچھ بھی کہو، میری شادی میں تمہیں ضرور آنا ہے۔ ندا پھر اپنی بات پر اڑ گئی۔ تمہیں یہ اچانک شادی کی کیا سوجی؟ کم از کم BA تو مکمل کر لو، یہی کوئی 2-3 مہینے تو ہیں امتحانوں میں۔ کیا کروں، میں نے تو خود ممی سے یہی کہا تھا، لیکن بیماری نے ممی کو وہمی بنا دی ہے، ہر وقت یہی کہتی ہیں اپنی زندگی میں میری اور بھائی کی شادی کر دیں۔ تمہارے بھائی کی بھی شادی ہے؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ ممی تو ایسا ہی چاہتی ہیں، لیکن بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آ رہی۔ پھر اپنے بارے میں بتانے لگی۔ 4 سال پہلے میری منگنی میرے تایا زاد سے ہوئی تھی، اس وقت میرے ڈیڈی بھی حیات تھے۔ میرے تایا کی فیملی عرصہ دراز سے کینیڈا میں مقیم ہے۔ جب سے ممی بیمار رہنے لگی ہیں، انہوں نے تایا جی کو لکھنا شروع کیا ہے کہ آ کر اپنی امانت لے جائیں۔ عمیر چونکہ پڑھ رہا تھا، اس لیے وہ لوگ فوراً نہیں آ سکے، ورنہ 2 سال پہلے ہی میں رخصت ہو جاتی، اور اب کیونکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکا ہے، اس لیے تایا جی نے تاریخ لکھ بھیجی ہے۔ بہت مختصر مدت کے لیے آ رہے ہیں وہ لوگ، بس شادی کریں گے اور 3-4 روز بعد ہی واپسی۔ گویا مجھے اپنی واحد دوست سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ وہ افسردہ سی ہو گئی۔ جی ہاں مجھے پتہ ہے، میرے جاتے ہی نئی دوستیاں۔ نہیں ندا، وہ فوراً بول پڑی، میں کیونکہ دوستی کے تقاضے نہیں نبھا سکتی، اس لیے میں نے کبھی دوست نہیں بنائی۔ اصل میں میرے اندر تجسس پیدا ہو گیا تھا کہ تم اتنی الگ تھلگ سی کیوں رہتی ہو۔ بہرحال یہ تمہاری محبت ہے کہ مجھ جیسی بور لڑکی کے ساتھ تم نے 4 سال انتہائی تحمل سے گزارے، اور پتہ ندا تم مجھے زندگی کے ہر موڑ پہ بہت یاد آؤ گی، اور یہ جو کالج میں 2-3 مہینے رہ گئے ہیں،
یہ تو بہت ہی مشکل گزریں گے، میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی۔ بے وقوف ہو تم، ندا اس کے افسردہ ہونے پہ ٹوکنے لگی۔ اب کالج میں تمہارے ابا جی تمہیں دیکھنے نہیں آتے، کم از کم یہاں تو تمہیں اپنے ماحول سے نکل جانا چاہیے تھا۔ میں ایسا کر سکتی تھی، وہ طویل سانس لیتے ہوئے بولی، لیکن اس کے بعد یہ ہوتا کہ مجھے اپنا گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا، جیسے فہمیدہ گھر میں اکتائی اکتائی سی رہتی ہے۔ اب میں تمہارے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں کہ اللہ کرے تمہاری جلد کہیں شادی ہو جائے تاکہ تمہیں آزادی کا سانس نصیب ہو۔ ندا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ اس کے ہاتھ تھام کر بولی، اپنی شادی ہو رہی ہے تو اب سب کے لیے یہی دعا کرو گی؟ بالکل، پھر اپنی پہلی بات پہ آ گئی، پھر آؤ گی نا میری شادی میں؟ میرے بغیر تمہاری شادی نہیں ہو سکتی؟ نہیں، ندا روٹھے لہجے میں بولی۔ اب دیکھو نا، مجھ پر تو ایسی کوئی پابندی نہیں تھی، پھر بھی میں نے تمہارے علاوہ اور کسی کو دوست نہیں بنایا، تمہیں کم از کم اتنا تو سوچنا چاہیے۔ میں کیا کروں؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ اگر میں ابا جی سے اجازت لینے کی ہمت کر بھی لوں تو بھی پتہ ہے کہ وہ صاف انکار کر دیں گے۔ تمہارے ابا جی سے میں بات کروں؟ تم؟ ہاں میں۔ ندا کے حتمی انداز سے وہ ڈر گئی اور اسے بھی ڈرانے کی غرض سے بولی، ابا جی کسی کا لحاظ نہیں کرتے، ہو سکتا ہے تمہیں ڈانٹ دیں۔ کوئی بات نہیں، میں آرام سے ان کی ڈانٹ سن لوں گی، لیکن انہیں منع کر ہی دم لوں گی۔ مشکل ہے، وہ مایوسی سے سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب چلو، ایک پیریڈ تو تم نے مس کر ہی دیا ہے، باقی تو اٹینڈ کر لیں۔ چلو۔ ندا بادل نخواستہ اٹھی، پھر اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی، 1-2 روز میں تمہارے گھر آؤں گی، اس کے بعد تو پھر شاید ہی کہیں نکلنا ہو۔ کالج کب تک آؤ گی؟ وہ پوچھنے لگی۔ بس کل کا دن ہے، وہ بھی تمہاری خاطر۔ اور شادی کب ہے؟ کارڈ لے کر آؤں گی تو دیکھ لینا۔ اچھی بات ہے، وہ ہلکے سے مسکرائی۔ ندا نے اس سے کہا تھا کہ وہ 1-2 روز میں اس کے گھر آئے گی، لیکن پورا ہفتہ گزر گیا تھا اور وہ نہیں آئی تھی۔ وہ یوں ہی ہر آہٹ پہ چونکتی رہی۔ اصل میں اس کے اندر ایک انجانا سا خوف تھا، پتہ نہیں وہ ابا جی سے کیسے بات کرے گی اور ابا جی کیا جواب دیں گے۔ کبھی سوچتی اچھا ہے نہ آئے، اور کبھی اس کے آنے کی دعا کرتی۔ بہرحال لاشعوری طور پر وہ اس کی منتظر ضرور تھی۔ جب بھی ہر آہٹ پہ چونک جاتی تھی اور چونکنے کے ساتھ اس کا دل بھی زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا، اور ایسا ابا جی کی وجہ سے تھا۔ ابا جی کو اس نے شروع ہی سے ڈکٹیٹر کے روپ میں دیکھا تھا۔ مزاج کی سختی نے لہجے کو تو سخت بنایا ہی تھا، چہرہ بھی کھردرا اور ہمہ وقت پیشانی پہ لکیریں رہتی تھیں۔ اسے نہیں یاد کہ وہ اپنی اب تک کی زندگی میں کبھی خود سے ان کے پاس گئی ہو یا کوئی بات کی ہو۔ اپنی بات ان تک پہنچانے کے لیے اس نے ہمیشہ اماں کا سہارا لیا، اور اماں خود بھی ان سے بہت ڈرتی تھیں۔ پتہ نہیں وہ ایسے کیوں تھے۔ وہ اکثر سوچتی، اور زیادہ ملال اس بات کا ہوتا کہ ان کی سخت گیر طبیعت کی بدولت گھر کا ماحول بہت گھٹا ہوا تھا، کہیں آنا جانا نہیں۔ اگر آس پڑوس سے کوئی خاتون آ جاتی تب بھی بعد میں وہ اماں پہ بگڑتے ہوئے اس قسم کے جملے بولا کرتے تھے، کوئی کام نہیں ہوتا ان عورتوں کو، بس دوسروں کے گھروں میں جھانکتی پھرتی ہیں۔ شاید اس لیے اماں نے کبھی کسی سے زیادہ راہ و رسم نہیں بڑھائی تھی، اور خود اس نے بھی۔ جب وہ چھوٹی تھی تو اسے تو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آس پڑوس سے اس کی ہم عمر لڑکیاں اس کے گھر آ جاتیں تو وہ ان کے ساتھ کھیلنے کی بجائے کہ نکیوں سے ابا جی کو دیکھا کرتی تھی کہ کہیں وہ سب کے سامنے اسے ڈانٹنے نہ لگیں۔ یوں کھیل سے اس کی عدم توجہی یا عدم دلچسپی کی بنا پر لڑکیوں نے خود ہی اس کے گھر آنا چھوڑ دیا۔ پھر جب وہ اسکول جانے لگی تو شروع میں اسے گھر سے نکلنا اور پھر اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرنا بہت اچھا لگا۔ لیکن جب ایک روز ایک لڑکی نے اسے کہا، پہلے تم میرے گھر آنا، پھر میں تمہارے گھر آؤں گی، تو اسی وقت سے وہ کچھ محتاط سی ہو گئی تھی۔ نام تو اس کا تھا ہی سنجیدہ، اپنے اوپر بھی سنجیدگی کا ایسا خول چڑھایا کہ کلاس کی لڑکیاں بھی اسے کترانے لگی تھیں۔ یہ صورتحال اس کے لیے پریشان کن تو تھی، لیکن وہ مطمئن بھی تھی کہ اب کوئی اسے اپنے گھر تو نہیں بلائے گا اور نہ ہی اس کے گھر آنے کی بات ہوگی۔ انہی حالات میں وہ پروان چڑھی۔ اسکول کے بعد کالج میں بھی وہ ایسی ہی تھی، سب سے دور دور الگ تھلگ سی، اپنے آپ کو کتابوں میں گم رکھتی، اور ندا کو پتہ نہیں اس کی کون سی ادا پسند آئی تھی کہ اس کی گریز کرنے کے باوجود زبردستی اس کے ساتھ لگی رہتی، اور بالآخر اسے دوستی کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ وہ ندا پہ کھلتی چلی گئی، اور ندا کو اس سے کچھ ایسی انسیت سی ہو گئی تھی کہ محض اس کی خاطر اس نے کسی اور کی دوستی قبول نہیں کی۔ یہ 4 سال دونوں نے بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ اس دوران ندا کبھی اس کے گھر نہیں آئی تھی اور نہ کبھی اس نے بلایا تھا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ ایسی کوئی بات اسے ایک اچھی دوست سے محروم کر دے گی، اور اب جب ندا کی شادی ہو رہی تھی اور شادی کے فوراً بعد اسے کینیڈا چلے جانا تھا تو وہ چاہتی تھی کہ سنجیدہ اس کی شادی میں ضرور آئے۔ ویسے بھی وہ اس کی واحد دوست تھی، اور چاہتی تو وہ بھی تھی کہ ندا کی خوشی میں ضرور شریک ہو، لیکن مجبور تھی۔ اندر کہیں ہلکی سی آس بھی موجود تھی کہ شاید ابا جی ندا کی بات مان لیں، اور ندا تھی کہ 2 دن کا کہہ کر اب تک نہیں آئی تھی۔ سنو، فہمیدہ بہت دیر سے اسے گمسم دیکھ رہی تھی، اس کی طرف جھک کر سرگوشی میں بولی، ویسے تو تمہاری شکل ہے ہی پریشان سی، لیکن ادھر کچھ دنوں سے زیادہ پریشان نظر آ رہی ہو، آخر بات کیا ہے؟
کوئی بات نہیں۔ وہ گہری سانس لے کر سیدھی ہو بیٹھی۔ سجی تم کم از کم مجھ سے تو کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے۔ فہمیدہ اسے چھوٹی ہونے کے باوجود تنبیہ لہجے میں بولی۔ میں کچھ نہیں چھپا رہی، پھر پریشان کیوں ہو؟ اصل میں ندا کی شادی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں ضرور اس کی شادی میں شرکت کروں، اس نے بتایا۔ پھر کہنے لگی، اب تم بتاؤ کہ ابا جی جانے دیں گے؟ مشکل ہے، فہمیدہ نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ اور ندا کہہ رہی تھی وہ خود آ کر ابا جی سے اجازت لے گی۔ میں سوچتی ہوں اگر ابا جی نے اسے صاف منع کر دیا تو کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، حالانکہ میں نے اسے ابا جی کے بارے میں بتا رکھا ہے کہ ان کا مزاج کیسا ہے، پھر بھی۔ اس کی بات ہونٹوں میں رہ گئی کیونکہ سامنے سے ندا آ رہی تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، دیکھو ندا آ بھی گئی۔ فہمیدہ نے گردن موڑ کر دیکھا، پھر کھڑی ہو گئی اور ندا کے قریب آنے پر کہنے لگی، آپ ہیں ندا؟ تم یقیناً فہمی ہو، ندا مسکرا کر بولی۔ جی، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ غائبانہ تعارف تو پرانا ہے، بلکہ ابھی بھی ہم آپ ہی کی باتیں کر رہے تھے۔ سجی میری برائیاں کر رہی ہوگی، ندا اسے دیکھ کر شرارت سے بولی۔ تعریفیں ہی تعریفیں، یقین کر لیں۔ یقین کر لیا، اب جلدی سے بتاؤ تمہارے ابا جی کہاں ہیں؟ وہ یوں ادھر ادھر دیکھ کر بولی جیسے ابا جی یہیں کہیں بیٹھے نظر آ جائیں گے۔ تم بیٹھو تو صحیح، وہ کرسی اس کے سامنے کھینچ کر بولی۔ نہیں یار، میں بیٹھ نہیں سکتی۔ ندا نے بیٹھنے سے انکار بھی کیا اور بیٹھ بھی گئی، پھر کہنے لگی، اصل میں ممی کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہوئی، اب بھی بڑی مشکل سے آئی ہوں۔ تمہاری ممی کو ہوا کیا ہے؟ پتہ نہیں یار، جب سے ڈیڈی کی ڈیتھ ہوئی ہے تب سے ہی ممی بیمار رہتی ہیں۔ میرا تو خیال ہے ڈاکٹرز ان کا مرض تشخیص ہی نہیں کر پا رہے، ورنہ جتنی باقاعدگی سے ان کا علاج ہو رہا ہے اب تک تو ٹھیک ہو چکی ہوتی۔ بہرحال شادی کے بعد بھائی جانوں نے باہر لے جا رہے ہیں، اللہ میاں انہیں اچھا کر دے، اس نے تسلی کے بول بولے۔ پھر فہمی سے کہنے لگی، جاؤ تم چائے تو بناؤ۔ نہیں سجو، چائے رہنے دو، ندا فوراً کھڑی ہو گئی۔ مجھے بس جلدی سے اپنی اماں اور ابا جی سے ملوا دو، وہ دونوں اندر ہیں، آؤ چلو۔ میرا خیال ہے تم یہیں ٹھہرو، میں ان سے بات کراتی ہوں۔ اس کا ڈرا ڈرا چہرہ دیکھ کر ندا نے اسے وہیں رکنے کا کہا اور خود اندر چلی گئی تو وہ فہمی کا ہاتھ پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ دونوں بہنوں نے جیسے سانس تک روک لیا تھا اور ان کا دھیان اندر کی طرف تھا جہاں سے ندا کا بس پہلا جملہ ہی سنائی دیا، میں ندا ہوں، سنجیدہ کی دوست، اس کے ساتھ کالج میں پڑھتی ہوں۔ اس کے بعد پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ فہمی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ بہت آہستہ آواز میں بولی تو فہمی اسے وہاں سے اٹھا کر کچن میں لے آئی اور اسٹول پہ بٹھاتے ہوئے بولی، تم تو بالکل پاگل ہو سجی، ایسے ڈرنے والی کون سی بات ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ابا جی منع کر دیں گے۔ ہاں کی صورت آہ نکلی اور اس نے دیوار سے سر ٹیک کر آنکھیں بند کر لیں، پھر جیسے اپنے آپ سے بولی، گزشتہ 4 سالوں سے ندا اور میں کبھی ایک دوسرے سے نہیں روٹھے، اور یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ اب جب ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں تو ندا خفا ہوگی۔ وہ تم سے کیوں خفا ہوگی؟ تم دونوں یہاں ہو؟ ندا کچن کے دروازے میں سے جھانک کر بولی تو اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ پل میں وہ مجسم میں سوالیہ نشان بن گئی تھی۔ عجیب لڑکی ہو تم، ہمیشہ مجھے اپنے ابا جی سے ڈراتی رہیں۔ ندا اس کے دیکھنے پر شروع ہو گئی، جبکہ وہ تو اتنے اچھے ہیں، کوئی سوال جواب نہیں کیا، بڑے آرام سے اجازت دے دی۔ کیا؟ اس کے ساتھ ساتھ فہمی کے ہونٹ بھی کھل گئے۔ اور کیا، اور اب تم ضرور آنا، بلکہ سب آنا۔ اچھا تم بیٹھو تو صحیح، پہلی بار آئی ہو، اور کچھ نہیں تو ایک کپ چائے پی لو۔ اگر ممی کی طرف سے پریشانی نہ ہوتی تو میں ضرور رکتی، بہرحال بشرط زندگی چائے پھر کبھی صحیح، ندا معذرت کرتی ہوئے بولی، اور ایک بار پھر ان دونوں کو آنے کی تاکید کرتے ہوئے چلی گئی تو دونوں ابا جی کی اجازت دینے کو معجزے سے محمول کرتے ہوئے تبصرہ کرنے لگیں۔ کب سے دوستی ہے اس لڑکی سے؟ رات میں جب ابا جی عشاء کی نماز کے لیے چلے گئے تو اماں اس سے پوچھنے لگی، 4 سال سے؟ پہلے تو وہ کبھی یہاں نہیں آئی، اماں نے کہا تو وہ شاکی نظروں سے دیکھنے لگی، جبکہ فہمیدہ بول پڑی، اور کون آتا ہے ہمارے ہاں جو آپ کو ندا کا پہلے نہ آنا کھل رہا ہے؟ ابا جی کا رویہ ہی ایسا ہے کہ ہم نے کبھی اپنی کسی سہیلی کو گھر نہیں بلایا۔ میں تم سے تو بات نہیں کر رہی، اماں کو فہمی کا بولنا ناگوار گزرا تو ٹوک دیا، آپ بات ہی ایسی کر رہی ہیں۔ اچھا تم چپ رہو۔ لیجیے، چپ ہو گئی، فہمی نے کہا تو ضرور، لیکن منہ میں بڑبڑاتی رہی تھی۔ ندا نے سب کو بلایا تھا اور اس کے سامنے تو ابا جی نے بھی حامی بھری تھی، لیکن جب اس کی شادی میں جانے کا وقت آیا تو ابا جی جانے پر آمادہ ہی نہیں ہوئے اور نہ ہی اماں اور فہمی کو اجازت دی۔ سجی کی سہیلی کی شادی ہے، بس وہی چلی جائے، اور کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بات 2 ٹوک ہوا کرتی تھی۔ اس کے لیے یہی غنیمت تھا کہ ابا جی نے اسے منع نہیں کیا تھا، لیکن اکیلے جاتے ہوئے وہ بہت گھبرا رہی تھی، کچھ عجیب سا بھی لگ رہا تھا کیونکہ زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ وہ کہیں جا رہی تھی، وہ کہ بہت سادگی سے تیار ہوئی تھی، پھر بھی عام دنوں کی نسبت بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ہلکے بادامی رنگ کا سادہ سوٹ اس کی رنگت سے میچ کر رہا تھا، سیدھے ماں کے ساتھ بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چوٹی، آنکھوں میں فہمی نے زبردستی کاجل لگا دیا تھا جو پھیل کر کناروں تک چلایا تھا، جس سے سیاہ آنکھوں کی خوبصورتی نمایاں ہو گئی تھی۔
ندا نے گاڑی بھیج دی تھی جس سے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ جس وقت وہ ندا کے گھر پہنچی اس وقت تک بہت کم مہمان آئے تھے۔ پھر ندا نے اسے بتایا کہ بس اتنے ہی لوگوں کو بلایا گیا ہے کیونکہ اس کی ممی کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ادھر اس کے تایا جی بھی خاص طور سے بیٹی کی شادی کے لیے آ چکے تھے۔ پھر خود ممی بھی یہی چاہتی تھی کہ جلد سے جلد اس کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں، اور وہ کسی طرح بھی شادی ٹالنے کے حق میں نہیں تھیں، بلکہ ان کی یہ خواہش تھی کہ ندا کے ساتھ ساتھ بیٹے کے سر پر بھی اسی وقت صحرا سجا دیں۔ اور ان کے بیٹے کو کوئی اعتراض تو نہیں تھا، لیکن مسئلہ وہی لڑکی کا تھا۔ اب تک ممی نے اسے جتنی لڑکیاں دکھائی تھیں وہ سب کو مسترد کر چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتا تھا یا اس کی پسند کیا تھی۔ ممی بہرحال خاصی مایوس ہو گئی تھیں اور شاید یہ بھی سمجھنے لگی تھیں کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ندا کا نکاح ہوا، وہ اس کے پاس بیٹھی تھی، بہت خاموشی سے تمام کارروائی دیکھتی رہی۔ اس کی کچھ ہی دیر بعد ندا کی ایک کزن بکھلائی ہوئی آئی۔ ندا پلیز جلدی آؤ، آنٹی کی طبیعت بہت بگڑ رہی ہے۔ ندا اسی حالت میں اٹھ کر بھاگی تو وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی، لیکن جس کمرے میں وہ داخل ہوئی وہ اس کے دروازے پر ہی رک گئی تھی، محض یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں اندر کون کون ہوگا۔ پھر اسے یوں دروازے پہ کھڑے رہنا بھی اچھا نہیں لگا تو دوبارہ پہلے والے کمرے میں آ گئی۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے خاصے تکلف سے بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں ندا کی ممی کی ٹھیک ہونے کی دعا مانگنے لگی۔ گو کہ یہ شادی کا گھر تھا، لیکن اچانک اس قدر سناٹا چھا گیا تھا کہ اسے شبہ ہونے لگا جیسے وہ کسی غلط جگہ آ گئی ہو۔ میرے خدا، کوئی خوشی دے تو اس طرح نہیں کہ آس پاس غم کے بادل منڈلاتے ہوں، اس نے سوچا اور اٹھ کر کھڑکی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ ندا گئی۔ کیسی ہیں آنٹی؟ وہ فوراً پوچھنے لگی۔ ڈاکٹر چیک کر رہا ہے۔ ندا کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور وہ جلدی جلدی اپنے زیور اتار کر دراز میں رکھنے لگی۔ اس کام سے فارغ ہوئی تو الماری سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہاں سے واپس آئی تو اس سے کہنے لگی، تم بھی کیا سوچتی ہوگی کہ یہ کیسی شادی ہے؟ ارے نہیں، وہ بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، بس آنٹی اچھی ہو جائیں۔ ندا کی کزن اسے پکارتی ہوئی آ گئی۔ اب بتاؤ کیا کریں؟ وہ نواب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو جیسی بھی ہو مجھے منظور ہے، بس ممی کی یہ خواہش فوراً پوری ہونی چاہیے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ندا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی تو وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے باری باری دونوں کو دیکھنے لگی۔ اس طرح مت بیٹھو ندا، پلیز کچھ کرو، اس وقت آنٹی کی ایک ہی خواہش ہے۔ اس کی کزن منت سے بولی۔ میں کیا کروں؟ ندا کے لہجے میں بے بسی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اخلاقاً پوچھنے لگی۔ ممی بھائی جان کی شادی دیکھنا چاہتی ہیں اس وقت۔ ندا اچانک خاموش ہو گئی، نظریں اس پر جمائے پتہ نہیں کیا سوچنے لگی تھی۔ تم کچھ کہہ رہی تھیں؟ اس نے کہا تو ندا نے چونک کر سر اٹھایا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر بولی، سنو سجی، تم میرے بھائی جان سے شادی کر لو۔ کیا؟ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ پلیز سجی، یہ میری ممی کی آخری خواہش ہے، پتہ نہیں اس کے بعد ممی۔ ندا ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی تو وہ پریشان ضرور ہوئی لیکن اسے چپ کرانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی کزن کہنے لگی، دیکھیں عام حالات میں تو یہ یقیناً بہت احمقانہ سی بات ہوتی، لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم فوری طور پر کوئی لڑکی نہیں ڈھونڈ سکتے، اور آنٹی کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اس وقت ان کی خواہش رد کی جا سکے۔ تو آپ ہی تو ہیں، آپ کیوں نہیں؟ وہ اسی قدر کہہ سکی۔ میں شادی شدہ ہوں۔ اس کے انکشاف پر اس نے بغور اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، آئی ایم سوری، میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی، میرے والدین تو مجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ سجی میرے ساتھ اندر آؤ۔ ندا ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے اپنی امی کے کمرے میں لے آئی اور ان کے نحیف و نژاد وجود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، دیکھو یہ ہے میری ممی، بیٹے کے سر پہ صحرا دیکھنے کی آرزو میں اپنی زندگی کو کھینچ رہی ہیں۔ اگر تمہیں حوصلہ ہے تو جاؤ ان سے کہہ دو کہ ان کی زندگی میں ان کی یہ آرزو پوری ہونا ممکن نہیں ہے۔ پلیز ندا، وہ رو پڑی، کسی اور سے کہو، کوئی اور یہاں ہو تب نہ۔ میں کیسے مان لوں؟ میرے حالات تم جانتی ہو، میں تو تم سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ پہلے جا کر میرے ابا جی سے بات کرو، کیا کہیں گے وہ کہ تمہاری شادی میں آئی اور اپنی شادی کی بات کرنے لگی۔ نہیں ندا، زندگی میں پہلی بار ہی ان کے اعتماد کی دھجیاں اڑا دوں؟ نہیں، وہ تعصب سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایک صورت ہے۔ ندا کی کزن پتہ نہیں کب ان کے پاس آ کھڑی ہوئی، پرسوچ انداز میں بولی تو وہ دونوں اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ شادی برائے شادی؟ کیا مطلب؟ ندا فوراً پوچھنے لگی تو وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی، تم کسی کو بتانا مت کہ یہاں تمہاری شادی ہوئی ہے، ابھی تم آنٹی کی خاطر حامی بھر لو، پھر جس طرح خاموشی سے تمہارا نکاح ہوگا، بعد میں جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو اسی خاموشی سے تمہارا طلاق نامہ بھی مل جائے گا۔ یقین کرو یہ بات ہم تینوں کے درمیان رہے گی۔ نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ تم لوگ ایسی مجھے آنٹی سے متعارف کروا دو، کچھ بھی کہہ کر، میرا مطلب ہے جس بات سے وہ مطمئن ہو۔ ایسا کر دیکھتے ہیں، ندا اس کی بات سے قائل ہو کر بولی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ کے قریب لا کھڑا کیا اور اپنی ممی پر جھک کر بولی، ممی دیکھیے کون آیا ہے۔ ممی نے ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ اسے آگے کرتے ہوئے بولی، آپ بہو دیکھنا چاہتی ہیں نا؟ تو یہ دیکھیے بھائی جان کی پسند۔ ماشاء اللہ، ممی کمزور آواز میں بولیں اور اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ بالکل غیر ارادی طور پر ان کے پاس بیٹھ گئی۔
اور ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آپ بہت جلد اچھی ہو جائیں گی، تم میرے پاس رہو گی تو ضرور اچھی ہو جاؤں گی۔ ممی نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ندا کو قریب بلا کر کہنے لگیں، اپنے تایا جی کو بلاؤ، وہ ابھی تمہارے بھائی کے سر پہ صحرا باندھیں گے۔ جی، ندا نے گھبرا کر اسے دیکھا اور وہ ممی کے ہاتھ چھوڑ کر فوراً کھڑی ہو گئی، جبکہ ممی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگیں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس سے پہلے کہ سانسو کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ اپنے ابا جی سے کہو جلدی کریں، میں اپنی بیٹی کی خوشی دیکھ لوں۔ ایسی باتیں نہ کریں ممی، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی، پھر ہم دھوم دھام سے بھائی جان کی شادی کریں گے۔ ندا نے کہا تو ممی کی آنکھوں میں پانی جمع ہو کر کناروں سے بہنے لگا۔ پلیز ممی، آپ مت روئیں، تم میری بات مانو اور اپنے تایا جی اور تائی جی کو بلاؤ۔ ممی نے اصرار سے کہا تو وہ جا کر انہیں لے آئی اور انہیں دیکھتے ہی ممی کہنے لگی، بھائی جی میرے بیٹے کے سر پہ صحرا سجا دیں۔ اس نے بے حد خوف زدہ ہو کر ندا کو دیکھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہیں صوفے پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ پھر اسے کچھ خبر نہیں ہوئی کہ کمرے کے اندر اچانک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ تائی جی نے بڑا سا سرخ دوپٹہ اس کے اوپر یوں ڈال دیا کہ وہ اس میں چھپ گئی تھی۔ وقتی طور پہ اسے یوں لگا جیسے وہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہو اور اب کسی کو نظر نہیں آئے گی، لیکن پھر اچانک اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ فوراً وہاں سے اٹھ کر جانا چاہتی تھی کہ ندا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور سرگوشی میں بولی، پلیز سجی، میری خاطر۔ اس نے وحشت زدہ ہو کر اسے دیکھا۔ دوسری طرف کوئی کہہ رہا تھا، تمہیں قبول ہے؟ ہو سکتا ہے تمہاری ایک ذرا سی ہاں میں میری ممی کے لیے نئی زندگی کی نوید ہو۔ ندا کا منت بھرا انداز اور اس کی آنکھوں میں التجائیں مچل رہی تھیں۔ وہ بے بس ہو گئی، ہونٹوں سے سسکی کی صورت ہاں نکلی، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ندا نے اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھ لیا، وہ خود بھی رو رہی تھی۔ اسی وقت آیا جی اس کے بھائی کے سر پہ صحرا سجا کر اسے ممی کے پاس لے آئے، جسے دیکھتے ہی ممی تکیے کے سہارے ذرا سی اونچی ہو گئیں۔ اچانک ان کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ بیٹی کی پیشانی چوم کر اسے ڈھیروں دعائیں دیں، پھر ندا کو اشارہ کیا تو وہ اسے اٹھا کر ممی کے پاس لے آئی۔ وہ اب سسکیوں سے رو رہی تھی، آنسو ایک تواتر سے بہہ کر اس کا پورا چہرہ بھگو رہے تھے۔ روتے نہیں بیٹا؟ ممی نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کی پیشانی کو ہونٹوں سے چھوا تو وہ بھیگی پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ مانند چراغ سحری نظر آئیں۔ تب اس کے آنسو جو پل بھر کو رکے تھے پھر بہہ نکلے۔ ممی پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھیں، وہ کچھ سن نہیں پائی، بس روئے چلی جا رہی تھی اور اسے یہ خبر نہیں ہوئی کہ ممی کے دوسری طرف کھڑا ایک شخص چپ چاپ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ بس کسی وقت اس کے ہونٹ ذرا سے متحرک ہوتے، یوں جیسے اندر مچلتی کسی خواہش کو سرزنش کر رہا ہو۔ ندا، دلہن کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ تائی جی بھی اسی طرح رو رہی تھی۔ ندا اسے بٹھا کر جلدی سے پانی لے آئی اور گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اس نے بمشکل ایک دو گھونٹ حلق سے اتارے، پھر اس کا ہاتھ پرے ہٹاتے ہوئے بولی، کاش ہمیشہ کی طرح اب بھی ابا جی تمہارے آنے کی اجازت نہ دیتے۔ سجی پلیز۔ ندا اس کے سامنے نیچے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی۔ اس طرح پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے ندا، اگر میرے گھر میں کسی کو ذرا سا بھی شبہ ہو گیا تو فکر مت کرو، ہم وہ وقت آنے ہی نہیں دیں گے۔ ندا اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، بس دعا کرو ممی اچھی ہو جائیں، پھر ہم سب ٹھیک کر لیں گے۔ چلو اٹھو، اب تم منہ ہاتھ دھو لو اور اب رونا نہیں۔ اسے شاکی نظروں سے دیکھتے ہوئے اٹھ کر باتھ روم میں چلی آئی۔ واپس آئی تو ندا کہنے لگی، چلو اب کھانا کھا لو، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا اور ویسے بھی اب دیر ہو گئی ہے، مجھے چلنا چاہیے، پلیز تم ڈرائیور سے کہو مجھے چھوڑ آئے۔ ندا کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام کر بولی، تم خفا تو نہیں ہو؟ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پھر اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ پلیز اب مت رونا، ندا منت سے بولی، مجھے تمہارے رونے سے بہت دکھ ہو رہا ہے اور میں گلٹی فیل کر رہی ہوں۔ یقین کرو جو کچھ اچانک ہوا اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ بہرحال تم بالکل فکر مت کرو، یوں بلکہ سمجھو کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور سنو، اس واقعے کو سوچ سوچ کر پریشان مت ہوتی رہنا، میں کل ہی بھائی جان سے کہہ کر۔ تائی جان کے آنے سے ندا کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ وہ اپنی چادر اوڑھ کر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ تم جا رہی ہو؟ تائی جی ندا سے بات کرتے کرتے اس سے پوچھنے لگیں۔ جی، چلو میں ڈرائیور سے کہتی ہوں تمہیں چھوڑ آئے۔ اس سے پہلے کہ تائی جی اسے مزید سوال کرتی، ندا اسے لے کر باہر آ گئی۔ سنو ندا، میں زیادہ دن تک یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکوں گی، وہ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے بولی۔ میں نے کہا نا، بالکل فکر مت کرو۔ ندا نے اسے یقین دلایا کہ وہ کل ہی اسے بہت خاموشی اور رازداری سے اس مجبوری کے بندھن سے نجات دلا دے گی۔ گھر میں داخل ہوئی تو اس کی یہ کوشش تھی کہ کسی سے سامنا نہ ہو، اس لیے پہلے تو کپڑے تبدیل کرنے کی غرض سے باتھ روم میں گھس گئی۔ اس بہانے کتنی دیر تک اپنی آنکھوں اور چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتی رہی۔ مسلسل روتے رہنے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہونے کے ساتھ سوجی ہوئی بھی لگ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی اسے دیکھتی ہی اماں اور فہمی سوال پر سوال کرنے لگیں گی، اور اسے یہی ڈر تھا کہ کہیں کسی مقام پر اس کے منہ سے اپنے بارے میں کوئی بات نہ نکل آئے۔ اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ندا کے گھر میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، اس کی خبر اگر اس گھر میں کسی کو ہو گئی
تو ابا جی سچ مچ اس کا گلا دبا دیں گے۔ پھر جب وہ باتھ روم سے نکلی تبھی اس کا خیال تھا کہ چپ چاپ بستر میں گھس جائے گی۔ فہمی جیسی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی، دیکھتے ہی پوچھنے لگی، کیسی رہی شادی؟ کس کی؟ کیونکہ ذہن مسلسل الجھا ہوا تھا اسی لیے بلا ارادہ منہ سے نکل گیا۔ کس کی سے کیا مطلب؟ جس کی شادی میں گئی تھی اس کا احوال پوچھ رہی ہوں، فہمی نے کہا تو وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو ٹوکتے ہوئے بولی، زیادہ دھوم دھام نہیں تھی کیونکہ ندا کی ممی کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے بس گنتی کے ہی چند لوگ تھے، بہت سادگی سے نکاح ہوا۔ کیا ندا کی رخصتی بھی ہو گئی؟ فہمی پوچھنے لگی۔ نہیں، میرا خیال ہے 3-4 روز بعد ہی وہ رخصت ہو کر سیدھی کینیڈا جائے گی۔ پھر تم اتنا کیوں روئی ہو؟ کیا؟ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ بھائی جب وہ رخصت ہی نہیں ہوئی تو پھر تم کیوں روئی؟ وہ اپنے گھر سے رخصت نہیں ہوئی لیکن مجھ سے تو ہو گئی نا، اب کہاں ہماری ملاقات ہوگی؟ وہ سوچ کر بولی۔ یہ تو ہے، فہمی سر ہلانے لگی، پھر کچھ دیر بعد بولی، ویسے تمہاری دوست بہت لکی تھی، اگر اسی شہر میں رہتی تو شاید پھر بھی کبھی ملاقات ہو جاتی، لیکن اب تو وہ کینیڈا جا رہی ہے۔ ہاں، وہ جو احتیاط سے اپنے کپڑے تہہ کر رہی تھی انہیں رکھنے الماری کی طرف بڑھ گئی، وہاں سے پلٹی تو پوچھنے لگی، اماں کہاں ہیں؟ ابا کے لیے جو شاندہ بنا رہی ہیں۔ کیا ہوا ابا جی کو؟ بس ذرا گلے میں خراش ہے اور کچھ نہیں، فہمی اٹھتی ہوئی بولی۔ تم تو کھانا کھا کر آئی ہوگی۔ ہاں، اس نے جھوٹ بولا، ویسے بھی اس وقت کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، بس یوں ہی فہمی کے پیچھے کچن تک آئی، کھڑے کھڑے اماں سے 2-4 باتیں کی، پھر نیند کا بہانہ کر کے اپنے بستر پر آ گئی۔ وہ رات اس پہ بہت بھاری تھی، ایک پل کے لیے وہ سو نہیں سکی۔ زندگی میں کبھی اتنا بڑا حادثہ رونما ہو جائے گا یہ تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ حقیقتاً وہ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، اس قدر اچانک اور اتنی جلدی جلدی میں سب کچھ ہوا کہ وہ پریشان تو تھی ہی، اب اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کس طرح اجنبی لوگوں کے درمیان اتنی مجبور ہو گئی تھی۔ اس کی نگاہوں میں ندا کی ممی کا نحیف و نزار وجود آ سمایا، جن کی آنکھوں میں بجھتی ہوئی شمعیں اس وقت روشن ہونے لگی تھیں جس وقت انہوں نے اپنے بیٹے کے سر پہ صحرا سجا دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہاری ایک ذرا سی ہاں میں میری ممی کے لیے نئی زندگی کی نوید ہو۔ ندا کا منت بھرا لہجہ یاد آیا تو اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اور وہ بڑے خلوص سے اس کی ممی کی صحت و زندگی کے لیے دعا کرنے لگی۔ پوری رات اس نے آنکھوں میں کاٹی تھی، کبھی بے شمار اندیشوں میں گھرتی اور کبھی اپنے آپ کو حوصلہ دیتی رہی تھی۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی اس نے بستر چھوڑ دیا تھا، پہلو وضو کر کے نماز پڑھی، پھر کچن میں آ گئی۔ رات بھر جاگنے اور پریشان سوچوں کی وجہ سے سر بہت بھاری ہو رہا تھا اور اب دل چاہ رہا تھا کہ چپ چاپ جا کر سو جائے، لیکن اس صبح کی انتظار میں ہی تو وہ جاگتی رہی تھی کیونکہ ندا نے کہا تھا کہ وہ کالج میں اس کے پاس آئے گی، اور ظاہر ہے وہ اس وقت تک چین سے نہیں رہ سکتی تھی جب تک اس مجبوری کے بندھن سے نجات حاصل نہ کر لے۔ اس نے چائے بنا کر وہیں بیٹھے بیٹھے ایک کے بعد دوسرا کپ پیا، جس سے اس کے اعصاب پر قدرے اچھا اثر پڑا۔ پھر ناشتہ بنا رہی تھی کہ باقی سب بھی اٹھ گئے۔ اس نے پہلے اماں اور ابا جی کے لیے ناشتہ بنا کر فہمی کے ہاتھ اندر بھیجا، پھر خود فہمی کے ساتھ وہیں کچن میں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ آج کالج سے چھٹی کر لو، فہمی اسے بغور دیکھتی ہوئی بولی تو وہ چونک پڑی۔ کیوں؟ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ فوراً بولی۔ کوئی نہیں، آنکھیں بھی اتنی سرخ ہو رہی ہیں۔ جاگنے کی وجہ سے، وہ بے خیالی میں کہہ گئی، پھر فوراً احساس ہوا تو سنبھلتی ہوئی بولی، اصل میں کل ندا نے بہت رلایا، خود بھی روتی رہی تھی۔ ویسے تو میرا بھی آج کالج جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آج ایک اہم لیکچر ہے، اگر مس ہو گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ پھر ندا کے علاوہ میری اور کوئی دوست بھی نہیں ہے جو یہ سوچ کر بیٹھ رہوں کہ اس سے لے لوں گی۔ دل میں چور ہو تو انسان یوں ہی دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے پوری تفصیل بیان کر ڈالتا ہے۔ اس نے عجلت سے پوری چائے حلق سے اتاری اور فہمی کے مزید کچھ کہنے سے پہلے کچن سے نکل آئی۔ پھر وہ نہ صرف اس دن بلکہ ہر دن کالج کے اسی گوشے میں جہاں وہ فری پیریڈ میں ندا کے ساتھ بیٹھی تھی وہیں بیٹھ کر ندا کا انتظار کرتی رہی، اور ندا پتہ نہیں بھول گئی تھی یا کیا تھا کہ اتنے وعدے کرنے کے باوجود نہیں آئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر ندا اس کے ساتھ ہی کیسا مذاق کر گئی ہے کہ اس کی جان پر بن گئی۔ کاش اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ خود جا کر اس سے پوچھتی، اور ستم تو یہ تھا کہ اگر اپنے اندر ہمت پیدا کر بھی لیتی تو ندا کے گھر کا ہی معلوم نہیں تھا۔ اس کی شادی میں گئی ضرور تھی، لیکن کیونکہ اس کا ڈرائیور لینے آیا تھا اور وہ بھی پہلی بار کسی کے گھر جا رہی تھی، اس لیے راستوں سے بالکل ناآشنا تھی، اور اس نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کیونکہ جانتی تھی اس کے بعد وہ پھر کبھی اس طرف نہیں آئے گی۔ بہرحال ندا کی لاپرواہی نے اسے دکھ دینے کے ساتھ جی مشکل میں ڈال دیا تھا کہ وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے لیے کتنی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، اور انہیں مشکلات کو سوچ سوچ کر وہ نہ صرف پریشان بلکہ خوفزدہ بھی تھی۔ پھر اماں اور ابا کی عزت کا بھی خیال تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ انہی دونوں امتحان سر پہ آ گئے اور وہ کالج سے بھی ناتا ٹوٹ گیا۔ یہ چند دنوں جو امتحانوں کی تیاریوں کے تھے وہ سب پریشانی میں گزرے۔ کتاب کھول کر ضرور بیٹھتی لیکن ذہن مسلسل اب کیا ہوگا میں الجھا رہتا تھا۔
اس روز وہ پہلا پیپر دے کر آ رہی تھی کہ دروازے پر پوسٹ مین نے اسے ایک لفافہ دیا۔ اس نے دیکھا لفافے پہ اسی کا نام تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فوراً لفافہ بیگ میں ڈالا اور اس اتفاق سے دل ہی دل میں شکر ادا کرتی ہوئی اندر آئی۔ اماں برآمدے ہی میں بیٹھی تھیں۔ وہ محض یہ جاننے کے لیے کہ کہیں انہوں نے پوسٹ مین کی آواز تو نہیں سن لی، ان کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی، بجلی کا بل وغیرہ تو نہیں آیا؟ نہیں، کیوں؟ اماں تعجب سے اسے دیکھنے لگیں۔ ابھی پوسٹ مین یہاں سے گزر رہا تھا، میں سمجھی شاید بل وغیرہ ڈال گیا ہوگا۔ پھر اٹھتے ہوئے بولی، کھانا تیار ہے؟ ہاں، بس روٹی ڈالنی باقی ہے، کب سے فہمی سے کہہ رہی ہوں کہ روٹی ڈال دے، لیکن وہ رسالے میں ایسی مگن ہے جب تک ختم نہیں کرے گی اٹھے گی نہیں۔ میں کپڑے بدل دوں پھر ڈال دیتی ہوں۔ تم کیوں ڈالو گی؟ پہلے ہی تھکی ہوئی آئی ہو۔ اور ہاں، پرچہ کیسا ہوا؟ اچھا ہو گیا۔ اس کا سارا دھیان بیگ میں موجود لفافے کی طرف تھا۔ سرسری انداز میں جواب دے کر اندر چلی گئی۔ فہمی کو روٹی ڈالنے کے لیے کہا اور کپڑے لے کر بیگ سمیت باتھ روم میں گھس گئی۔ بڑی عجلت میں لفافہ نکال کر کھولا اور سب سے پہلے بھیجنے والے کا نام دیکھا۔ ندا کا خط تھا اور اس نے لکھا تھا، سجی، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ تمہاری کیفیت کا میں بخوبی اندازہ کر سکتی ہوں، اور یقین کرو اس تمام عرصے میں مسلسل تمہارے بارے میں سوچتی رہی ہوں، اور میں تم سے کم پریشان نہیں ہوں۔ اصل میں حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ میں وعدے کے باوجود تم سے فوری رابطہ نہ کر سکی۔ تم نے ان حالات میں جس طرح ہماری مدد کر کے میری ممی کو چند لمحوں کے لیے جو خوشی بخشی تھی، وہ تمہارا مجھ پر ایک احسان ہے جو میں زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں بتاؤں سجی کہ میری ممی شاید وہی خوشی دیکھنے کے لیے زندہ تھی۔ اسی رات وہ ہم دونوں بہن بھائی کی طرف سے مطمئن ہو کر دنیا سے ناطہ توڑ گئیں۔ میری اس وقت کی کیفیت کو تم سمجھ سکتی ہو، کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہا تھا، اور اسی حالت میں ممی کے سوئم کے بعد ہی تایا جی وغیرہ مجھے اپنے ساتھ کینیڈا لے آئے۔ یہاں آ کر بھی میں بہت دنوں تک سنبھل نہیں پائی تھی۔ پھر تم تو جانتی ہو وقت بڑا مرہم ہے، رفتہ رفتہ سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ میں اگر بھولی نہیں تو کافی حد تک سنبھل ضرور گئی، اور یقین کرو سب سے پہلا تمہارا ہی خیال آیا۔ تمہاری پریشانی کا سوچ کر میں جس طرح کرتی ہوں اس کا شاید تم اندازہ نہ کر سکو۔ تم اب تک یقیناً مجھ سے خاصی متنفر ہو چکی ہوگی اور سوچتی ہوگی کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے سجی۔ اب جب میں سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی ہوں تو دیکھو سب سے پہلے تمہیں ہی لکھ رہی ہوں۔ میں نے بھائی جان کو پوری تفصیل لکھ دی ہے، تم بس اتنا کرنا کہ کسی دن بھائی جان کو فون کر دینا، اس کے بعد وہ خود ہی سب ٹھیک کر لیں گے۔ اور کیا میں امید رکھوں کہ تمہاری ناراضگی ختم ہو چکی ہے؟ پلیز سجی، میں نے انجانے میں تمہیں جو اذیت دی ہے اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تمہاری ندا۔ ندا؟ اس کے پلکوں سے آنسو موتیوں کی صورت ٹوٹ ٹوٹ کر خط پہ گرنے لگے۔ میں واقعی تم سے بہت متنفر ہو چکی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری ممی۔ سنجیدہ، اماں آواز دے رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے خط طے کر کے دوبارہ بیگ میں رکھا، پھر کپڑے بدلے اور منہ ہاتھ دھو کر باہر نکل آئی۔ اماں تخت پہ دسترخوان بچھا رہی تھیں۔ اس نے کچن میں آ کر ڈونگے میں سالن نکالا اور پلیٹیں لے کر تخت پہ آ بیٹھی۔ فہمی روٹی لے کر آ گئی تو تینوں کھانے میں مصروف ہو گئیں۔ سجی، تمہارا پیپر کیسا ہوا ہے؟ فہمی کو بڑی دیر بعد خیال آیا۔ ہیں؟ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی، بس اس کی آواز سن سکی، اس لیے کچھ چونک کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، اور فہمی اپنا سوال دہرانے کی بجائے کہنے لگی، ایمان سے تمہیں دیکھ کر میرا بھی دل چاہنے لگا ہے کہ پھر سے پڑھنا شروع کر دوں۔ بالکل پڑھو، کس نے منع کیا ہے؟ تمہاری غلطی ہے کہ میٹرک کے بعد ہی گھر بیٹھ گئیں۔ کیا کروں، پڑھنے میں دل نہیں لگتا، فہمی صاحب کوئی سے بولی۔ رسالے تو بڑے شوق سے پڑھتی ہو۔ وہ تو رسالے ہوتے ہیں، مزے مزے کی کہانیاں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ کسی دن ابا جی نے دیکھ لیا نا تو سارے مزے مزے کی کہانیاں بھلا دیں گے۔ ابا جی کی کیا بات کرتی ہو، ان کا بس چلے تو ہماری سانسوں پر بھی پابندی لگا دیں۔ کیا الٹی سیدھی ہانک رہی ہو؟ اماں نے ٹوکا۔ غلط نہیں کہہ رہی، ہر وقت ٹو میں لگے رہتے ہیں، کون آیا کون گیا، سجی وہاں کیوں کھڑی ہے تو فہمی یہاں کیوں بیٹھی ہے۔ اور جس دن سے سجی ندا کی شادی سے ہو کر آئی ہے انہیں مسلسل یہ فکر ہے کہ کچھ بدلی بدلی سی لگتی ہے۔ کیا؟ اس کا چونکنا لازمی تھا۔ پوری آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی اور وہ اسی روانے سے بولی، اور کیا تمہیں نہیں پتا، ہر وقت تو اماں سے کہتے رہتے ہیں کہ سجی سے پوچھو وہاں شادی میں ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ وہ چپ چپ سی رہنے لگی ہے۔ اماں، وہ روحان سی ہو کر بولی، ابا جی ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس کا تو دماغ خراب ہے، اماں فہمی پر بگڑتی ہوئی کہنے لگیں۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور اگر وہ تم دونوں کی فکر کرتے ہیں تو اس میں کیا برا ہے؟ زمانے کے چال چلن دیکھ رہے ہیں، ایسے میں کیا ان کا فرض نہیں بنتا کہ تم دونوں کا خیال رکھیں؟ اس کو خیال رکھنا کہتے ہیں؟ فہمی دل کا بھڑاس نکالنے کے موڈ میں تھی، لیکن اماں نے اس بری طرح ڈانٹا کہ بیچاری منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی، اور وہ بہت خاموشی سے وہاں سے اٹھائی۔ وہ ابا جی سے بہت ڈرتی تھی، اب جو فہمی نے ایسی بات کہی تو اندر ہی اندر اس کا دل لرز کر رہ گیا تھا۔ اگر ابا جی کو ذرا سا بھی شبہ ہو گیا تو وہ پتہ نہیں کیا کر ڈالیں گے۔ یہی سوچ کر اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی۔ ندا کے خط سے بھی کچھ ٹھارس بندی تھی، اور اگلے ہی روز جب وہ پیپر دے کر نکلی تو قریبی پی سی او سے ندا کے گھر فون کر ڈالا۔ دوسری طرف ریسیور غالباً کسی ملازم نے اٹھایا تھا۔ اس کی آواز سن کر پوچھ رہا تھا، آپ کون ہیں بی بی؟ میں ندا کی دوست ہوں۔
وہ بمشکل اپنی آواز کو نارمل رکھ پائی جبکہ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ندا بی بی تو یہاں نہیں ہے، وہ تو… مجھے معلوم ہے، اس کی بات پوری سنے بغیر بولی۔ پھر آپ کس سے بات کریں گی؟ میں… وہ ندا کے بھائی جان کا نام سوچنے لگی لیکن اس کی یادداشت میں کہیں کوئی نام نہیں تھا، تب زد ہو کر بولی، ندا کے بھائی جان کو بلاؤ۔ وہ تو جی اس وقت آفس میں ہوتے ہیں۔ کس وقت آتے ہیں؟ اس نے عجلت میں پوچھا۔ شام کو، دوسری طرف سے اطمینان سے جواب ملا۔ سنو، ان سے کہنا ندا کی سہیلی کا فون آیا تھا اور میں 2 دن بعد اسی وقت فون کروں گی، وہ گھر پہ رہیں، سمجھ گئے نا؟ جی۔ اس نے ریسیور رکھ کر گہری سانس لی، پھر پیسے ادا کر کے باہر نکلی تو اپنے پسینے سے تر ہتھیلیوں کو چادر کے پلو سے رگڑتے ہوئے بس اسٹاپ کی طرف چل پڑی۔ اگر اسے کالج کے علاوہ کسی دوست وغیرہ کے گھر جانے کی اجازت ہوتی تو وہ اسی بہانے شام میں نکل کر فون کر سکتی تھی، لیکن یہی تو مشکل تھی کہ اس کا اگلا پیپر 2 دن بعد تھا، اس لیے اس نے 2 دن بعد فون کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ پتہ نہیں ابھی کتنے مراحل طے کرنا باقی ہیں۔ اگلے 2 دن اس نے اسی سوچ میں گزارے اور مسلسل دعا کرتی رہی تھی کہ بغیر کسی پریشانی اور تردد کے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے، لیکن شاید اس کے نصیب میں آسانیاں تھیں ہی نہیں کہ اگلی بار جب اس نے فون کیا تو دوسری طرف ندا کے بھائی جیسے منتظر تھے۔ اس کی آواز سنتے ہی کہنے لگے، آپ سنجیدہ ہیں نا، سنجیدہ خانم؟ جی۔ ایک اجنبی کے منہ سے اپنا نام بڑا عجیب سا لگا اور خاصا ناگوار بھی۔ کہیے کیسے مزاج ہے؟ یوں بے تکلفی سے پوچھا گیا جیسے مدتوں سے شناسائی ہو۔ میرے خدا، وہ بری طرح سٹپٹائی اور فوری طور پہ کچھ کہہ بھی نہیں سکی، گو کہ اپنے طور پر وہ اپنے آپ کو ایک اجنبی سے بات کرنے کے لیے اچھی طرح تیار کر چکی تھی۔ ہیلو سنجیدہ، پہلے اسے متوجہ کیا، پھر کہا، بھئی میں تو صبح سے آپ کے فون کا انتظار کر رہا تھا اور آپ ہیں کہ بات ہی نہیں کر رہی۔ مجھے ندا نے خط میں لکھا ہے کہ میں آپ کو فون کر لوں، وہ بمشکل کہہ پائی۔ اچھا؟ وہ اچھا کہہ کر خاموش ہو گیا اور کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اسے کہنا پڑا، ندا نے آپ کو بھی تو خط لکھا ہے نا؟ ہاں، مجھے اس کا خط ملا ہے۔ پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کچھ کریں نا، وہ جلدی سے بولی۔ کیا کروں؟ وہ شاید اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا یا پھر اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا، جبکہ وہ اندر ہی اندر سلگنے لگی۔ دیکھیں، ایک تو آپ خواہ مخواہ انجان بن رہے ہیں، دوسری بات کو بھی بڑھا رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے میں کس قدر مشکل میں ہوں۔ آپ تو خفا ہونے لگیں، اس کے لہجے کی تیزی محسوس کر کے کہنے لگا، میں انجان نہیں ہوں، ندا نے مجھے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا، لیکن کیا؟ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوا تھا کہ وہ بول پڑی، اس مسئلے کا ایک یہی حل تو نہیں ہے کہ جس خاموشی سے ہم ایک بندھن میں بندھے تھے اسی خاموشی سے اسے ختم بھی کر دیں؟ اگر آپ سوچیں تو اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے آس پاس جیسے سناٹوں کا راج ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے سانس بھی روک لی۔ میرا مطلب ہے اس بندھن کو خاموشی سے توڑنے کی بجائے علو الاعلان مضبوط بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ پلیز ایسی باتیں مت کریں، وہ رو دینے کو ہو گئی۔ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا سنجیدہ، آپ خود سوچیں، یہ راستہ زیادہ آسان ہے۔ نہیں؟ کیا نہیں؟ کہ آپ کسی اور کو پسند کرتی ہیں؟ نہیں؟ پھر آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ آخر کہیں نہ کہیں تو آپ کو شادی کرنی ہی ہے۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولی۔ میرا خیال ہے یہ میرا ہی مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سلسلہ منقطع کر دیا تو لمحہ بھر کو وہ ششدر رہ گئی۔ پھر ہوش آیا تو کریڈل پہ ہاتھ مار کر کتنی بار ہیلو ہیلو کہا، لیکن دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ تب اپنی بے بسی پر آنکھیں بے اختیار سے لگ پڑیں، انتہائی مایوسی کے عالم میں ریسیور رکھا اور بوجھل قدموں سے باہر نکل آئی۔ اس صورتحال نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے، اس کی بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ جتنا سوچتی اتنا الجھتی جا رہی تھی۔ ایک بار تو اس نے اس نہج پر بھی سوچا کہ اس بندھن کو توڑنے کی بجائے مضبوط کر لینا چاہیے، اور یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا کہ ندا کے بھائی پروپوزل بھیجتے، جو ہو سکتا ہے منظور کر لیا جاتا، لیکن پھر اسے فہمی کی بات یاد آئی۔ اس دن پہلے ہی تو وہ کہہ رہی تھی کہ ابا جی کا کہنا ہے وہ جب سے ندا کی شادی سے آئی ہے بدلی بدلی سی لگتی ہے، اور اس بات نے اسے مزید اس نہج پہ سوچنے نہیں دیا، بلکہ اب تو یہ خوف بھی دامنگیر ہو گیا کہ اگر ندا کے بھائی نے خود سے ایسی کوئی کوشش کی تو ابا جی اسے تو صاف منع کر ہی دیں گے، بعد میں اسے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایک طرح سے ان کے شبے کو یقین جو مل جائے گا، حالانکہ اس سارے قصے میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ تو ندا کی ممی کی ابتر حالت دیکھ کر بھی حامی نہیں بھر رہی تھی، پتہ نہیں کیسے مجبور کر دی گئی، اور ندا خود تو پیا دے سدھار گئی، ساری پریشانیاں اس کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ اسے پھر ندا پہ غصہ آنے لگا، اور اسی وقت اس نے اسے خط لکھ کر اس نئی صورتحال سے آگاہ کرنے کے ساتھ لکھا کہ وہ اپنے بھائی کو منع کرے کہ اس کے ساتھ ایسا کوئی مذاق نہ کرے، وہ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ صبح جب اماں سبزی وغیرہ لانے کے لیے جانے لگیں تو اس نے وہ خط انہیں پوسٹ کرنے کے لیے دے دیا۔ وہ جانتی تھی اس خط کا جواب آنے میں 15-20 روز ضرور لگ جائیں گے، اور اس دوران وہ بس 1-2 بار ہی اس کے بھائی کو فون کر سکتی تھی، پھر ظاہر ہے اس کے پیپر ختم ہو جاتے اور وہ گھر کی ہو کر رہ جاتی۔ پھر آخری بار جب وہ اسے فون کر رہی تھی تو خاصی دل برداشتہ تھی۔ آخر آپ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ میں تنگ نہیں کر رہا سنجیدہ خانم، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ خاصی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ شادی کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے، ایک بار ہو گئی سو ہو گئی۔ میں شادی کو نہیں مانتی،
وہ بے حد تلخی سے بولی، آپ کے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ بس یہ بتا دیں بارات لے کر کب آؤں؟ شٹ اپ، واپس سے باہر ہو گئی، لیکن پھر فوراً احساس ہوا کہ اس طرح معاملہ بجائے سلجھنے کے مزید بگڑ جائے گا۔ تب سنبھلتے ہوئے بولی، دیکھیں یہ قطعی ناممکن ہے، میرے نزدیک یہ ناممکن نہیں ہے، کہیے تو ابھی ممکن بنا دوں؟ نہیں؟ آخر آپ ایسا کیوں نہیں چاہتی؟ اس نے اصرار سے پوچھا، اور وہ اسے اپنے گھریلو حالات کیسے بتاتی؟ بس ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ میرا خیال ہے آپ خوف زدہ ہیں، وہ خود ہی کہنے لگا۔ میں کچھ نہیں جانتی، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ آپ بس وہی کریں جو ندا نے مجھ سے کہا تھا۔ ندا بے وقوف ہے، سب سے بڑی بے وقوف اور احمق تو میں ہوں۔ بالآخر اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ پھٹ پڑی، ایک لبے گور عورت پر رحم کھاتے ہوئے اس کی آخری آرزو پوری کرنے کی خاطر آپ جیسے شخص کے لیے حامی بھر لی، جسے ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ میں کس مشکل میں گرفتار ہوں۔ ہو سکتا آپ کے لیے یہ بات نہ ہو، لیکن میں جس طبقے اور ماحول کی پروردہ ہوں، یہ مجبوری نہیں سراسر لغزش قرار دی جائے گی، اور اس لغزش کی سزا جانتے ہیں آپ؟ اس کی آواز بھر آ گئی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ سنجیدہ، اس نے اندیشوں میں گھر کر پوچھا۔ مت نام لے میرا، میں ہرگز آپ کو اپنا نام لینے کی اجازت نہیں دوں گی۔ چلیے میں آپ کا نام نہیں لیتا، لیکن آپ سہولت سے میری بات سن لیں۔ وہ ملتجیانہ انداز میں بولا، میں صرف یہ سننا چاہتی ہوں کہ آپ کب مجھے اس مجبوری اور زبردستی کے بندھن سے نجات دلا رہے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اس نے اطمینان سے اس کے سر پہ بم دے مارا کہ اسے سنبھلنے میں کتنی دیر لگی۔ پھر جب بولنے کی قابل ہوئی تو انتہائی نفرت سے بولی، احسان فراموش ہیں آپ، اور سن لیں کہ میں مر جاؤں گی لیکن آپ کا ساتھ قبول نہیں کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور پٹخ دیا۔ اس کی آخری امید اب ندا تھی کہ شاید وہی کچھ کرے گی، لیکن ابھی تک اس نے خط کا جواب نہیں دیا تھا۔ اسے خط لکھے ہوئے بھی 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ بہرحال وہ بڑی شدت سے منتظر تھی۔ پھر ندا کا خط تو نہیں آیا، البتہ اس کے لیے 1-2 جگہ سے پیغام آ گئے، جس سے وہ بری طرح بکھلا گئی، اور اس وقت وہ پاگلوں کی طرح فہمی کو دیکھنے لگی تھی جب اس نے بتایا کہ ابا جی بڑی سنجیدگی سے ابتسام احمد کے رشتے پر نہ صرف غور کر رہے ہیں بلکہ چھان بین بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ اس کا ذہن جو کچھ سوچ رہا تھا اسی حساب سے اس کے منہ سے نکلا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ فہمی الٹا اسی سے پوچھنے لگی تو وہ سر جھٹک کر بولی، میرا مطلب ہے ابھی تو میں امتحانوں سے فارغ ہوئی ہوں، اور ابھی سے اماں اور ابا کو میری شادی کی فکر ہو گئی۔ فکر تو انہیں بہت دنوں سے تھی، فہمی اپنی معلومات خروب جماتے ہوئے بولی، بس تمہارے شوق کی وجہ سے ابا جی خاموش تھے کہ تم BA کر لو، پھر سوچیں گے۔ اب اس اتفاق کہہ لو یا تمہاری قسمت کی خرابی کے جیسے تم نے BA کیا، اچھا رشتہ آ گیا۔ لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ کیوں؟ فہمی کے انداز میں شوخی تھی، ہونٹوں پر دبی دبی شریر مسکراہٹ۔ پہلے میں MBA کروں گی، وہ یہی عذر سوچ سکی۔ ابا جی سے پوچھا ہے؟ چچا ماموں کے گھر تو جانے نہیں دیتے، ان کے جوان جہاں لڑکے ہیں، یونیورسٹی جانے دیں گے؟ کبھی خواب میں بھی مت سوچنا۔ میں یونیورسٹی جانے کو کب کہہ رہی ہوں، پرائیویٹ کر لوں گی۔ شادی کی بات کر لینا، فہمی نے لاپرواہی سے مشورہ دیا تو اس کے ہاتھ تھام کر منت سے بولی، سنو تم کسی طرح اماں کو راضی کر لو، پھر وہ خود ہی ابا جی سے بات کر لیں گے۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ فہمی اب کچھ ٹھٹک کے اسے دیکھنے لگی۔ اماں تو تمہاری BA کرنے کی بھی خلاف تھیں، وہ بھلا مانیں گی؟ چلو میں MBA نہیں کرتی، لیکن شادی، وہ آہستہ آہستہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ سبھی کی شادی ہوتی ہے، تمہاری کوئی دنیا میں نرالی تو نہیں ہوگی۔ ویسے بھی میں نے ابتسام احمد کو دیکھا ہے، بہت اچھے ہیں، اور میں تو اسی دن سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ کرے یہیں بات پکی ہو جائے۔ کیا؟ وہ اندر ہی اندر سہم کر بولی، تم نے کہاں دیکھا اسے؟ اس روز آئی تو تھے، فہمی نے پہلے سرسری انداز میں بتایا، پھر اچنبے سے کہنے لگی، سجی رہتی تو تم بھی اسی گھر میں ہو، پھر تمہیں ان باتوں کی خبر کیوں نہیں ہوتی؟ تمہیں اس گھر سے دلچسپی نہیں ہے یا کے ساتھ ایسی نظریں کہ وہ کٹ کر رہ گئی۔ دل ہی دل میں اپنے آپ کو ٹوکا، پھر زبردستی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا کر بولی، خبر تو مجھے سب رہتی ہے فہمی، بس انجان بن کر تم سے پوچھنے میں مزہ آتا ہے۔ پھر اس کی تھوڑی چھو کر بولی، تم جب اپنی معلومات کا روب جھاڑتی ہوئی اتراتی ہو تو بہت اچھی لگتی ہو۔ تم مجھے بیوقوف بنا رہی ہو؟ فہمی منہ پھلا کر بولی، ارے نہیں۔ پھر سچ مچ بتاؤ، تم نے بھی ابتسام احمد کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں دیکھا؟ جب وہ جا رہے تھے اس وقت تم کچن میں تھیں، آرام سے دیکھ سکتی تھیں۔ ہاں دیکھ تو سکتی تھی، لیکن میں نے سوچا پتہ نہیں ابا جی کیا فیصلہ کریں، ایسا نہ ہو میں اس شخص کے سپنے دیکھنے لگوں اور ادھر ابا جی انکار کر دیں۔ وہ سوچ کر بولی، میرا خیال ہے ابا جی انکار نہیں کریں گے، اگر ایسا کرنا ہوتا تو انہیں گھر پر کبھی نہ بلاتے۔ وہ قصداً خاموش رہی۔ ان دنوں وہ ذہنی طور پر تقریباً مفلوج ہو چکی تھی، اور المیہ یہ تھا کہ کسی سے اپنا احوال کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کوئی ہمدم، کوئی غمگسار نہیں تھا۔ کئی بار خیال آیا کہ وہ فہمی کو بتائے کہ وہ کس مصیبت میں گرفتار ہے، لیکن فہمی اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی سوائے پریشان ہونے کے، اس لیے ہر بار بس سوچ کر رہ گئی۔
ادھر ندا اپنے بھائی کے ساتھ شریک ہو گئی تھی، یا پتہ نہیں کیا وجہ تھی، بلکہ اس نئی صورتحال سے بھی آگاہ کیا تھا کہ گھر میں اس کی شادی کے تذکرے ہونے لگے، پھر بھی اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اور اب ندا کی طرف سے تو وہ بالکل مایوس ہی ہو گئی تھی۔ اب تو اسے یہ فکر تھی کہ ایک نکاح کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کیسے ہوگا، وہ کس کی بیوی کہلائے گی۔ انہی پریشانی سوچوں نے اسے بیمار کر ڈالا، وہ بستر سے لگ گئی۔ اسی دوران ابا جی نے ابتسام احمد کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ وہ غالباً ان کے بارے میں مکمل اطمینان حاصل کر چکے تھے، اور وہ جو ہر طرف سے مایوس ہو کر اب شدت سے یہ دعا کرنے لگی تھی کہ کسی طرح ابا جی انکار کر دیں، تو یہاں بھی اسے سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ فہمی نے اپنے تئیں اسے خوشخبری سنائی تھی، لیکن وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں بھی گھبرا کر بھاگی چلی آئیں۔ غنیمت تھا کہ اس وقت ابا جی گھر پہ نہیں تھے، ورنہ وہ ضرور اس سے پوچھوا لیتے۔ امی فہمی کو ڈانٹنے لگیں۔ کیا کہہ دیا تم نے اسے جو یوں رو رہی ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کہا اماں، فہمی اپنی جگہ مجرم بنی کھڑی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ اماں اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے چمکار کر پوچھنے لگیں، تو وہ اور شدت سے رونے لگی۔ اس طرح مت رو، پہلے ہی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اماں نے دوپٹے سے اس کی آنکھیں اور چہرہ صاف کیا، پھر آہستہ آہستہ اس کا سر تھپکنے لگیں۔ پانی پیو گی؟ فہمی ان کے سامنے نیچے گھٹنے ٹیک کر بیٹھی اور اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اسی طرح سے سک کر روتی رہی۔ ضرور تم نے کچھ کہا ہے۔ اماں پھر فہمی پہ بگڑیں۔ قسم لے لیا اماں، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے تو بس… فہمی کچھ کہتے کہتے ایک دم خاموش ہو گئی اور بغور اسے دیکھنے لگی، پھر گہری سانس لے کر اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ لاپرواہ ضرور تھی لیکن نادان نہیں۔ ابتسام احمد کے نام پر پھوٹ پھوٹ کر رونا اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ پھر وہ بڑی سنجیدگی سے اس کے گزشتہ دنوں کو سوچنے لگی۔ تب اسے ابا جی کی بات سے اتفاق کرنا پڑا کہ وہ جب سے ندا کی شادی سے ہو کر آئی ہے، بدلی سی ہے، اور اس کے بدلتے انداز سے وہ اپنے تئیں یہی نتیجہ خاص کر سکی کہ جیسا کہ عام طور پر شادیوں میں خوبصورت اتفاقات ہو جاتے ہیں، تو سجے کے ساتھ بھی ایسا کوئی خوبصورت حادثہ ہوا ہوگا۔ فہمی اس سے ہٹ کر نہیں سوچ سکتی تھی، کیونکہ وہ رسالے پڑھنے کی شوقین زیادہ تر افسانوی دنیا میں رہتی تھی۔ اب بھی وہ یہی سوچ رہی تھی، بلکہ تصور کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی کہ ندا کی شادی میں سجی کی بالکل افسانوی انداز میں کسی سے مٹ بھیڑ ہوئی ہوگی، اور پھر نہ صرف وہ پہلی ملاقات بلکہ مقابل شخص بھی اس کے دل میں یوں گھر کر گیا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جبھی تو ابتسام احمد کی پروپوزل کا سن کر وہ بکھلا گئی ہے، اس نے سوچا۔ کم از کم سجی کو تو بتانا چاہیے تھا، پھر خود ہی اپنی سوچ کی نفی کرتی۔ کیا فائدہ کچھ بتانے کا، الٹا اسے ہی برا بھلا سننے کو ملتا۔ بیچاری چپ چاپ اپنی آگ میں جلتی رہتی، اس کے علاوہ اور کر ہی کیا سکتی تھی۔ پھر بھی مجھے تو بتا ہی دیتی، کم از کم دل کا بوجھ ہی ہلکا ہو جاتا۔ میں کون سا کسی سے کہہ دیتی، اسے شاید یہی خوف رہا کہ کہیں ابا اور اماں جی کو خبر نہ ہو جائے۔ بہرحال میں اسے سمجھاؤں گی کہ ابتسام بھائی بھی برے نہیں ہیں، بلکہ بہت اچھے ہیں۔ ان کی قربت میں وہ یقیناً گزشتہ ساری باتیں بھول جائے گی۔ پھر اسی روز وہ موقع دے کر بڑی رازداری سے سجی کے پاس آ بیٹھی۔ سچ سچ بتاؤ سجی، کیا تم ابتسام بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے کچھ حیران ہو کر دیکھا تو بولی، اور کون ہے وہ جس کی وجہ سے تم اتنے اچھے پروپوزل کو ٹھکرانا چاہتی ہو؟ تم مجھ پر شبہ کہہ رہی ہو؟ متاسف سے بولی۔ شبے کی بات نہیں ہے سجی، بس مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم نے اپنی آنکھوں میں کسی اور کے خواب سجا رکھے ہیں، جن کی تعبیر نہ ملنے پر تم اس طرح ٹوٹ گئی ہو۔ نہیں فہمی، اس نے بہت آزردہ ہو کر تھوڑی گھٹنوں پہ ٹکا لی۔ تم خود سوچو کہ ہمارا ماحول ہمیں خواب سجانے کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں نا، تو پھر تمہیں ایسا خیال کیوں کرایا؟ تمہاری حالت کے پیش نظر، فہمی صاحب کوئی سے بولی۔ جب سے ابتسام بھائی کا پروپوزل آیا تم پریشان ہو، اس سے میں نے یہی سوچا کہ شاید تم کسی اور کو… نہیں، ایسی کوئی بات ہوتی تو میں تمہیں ضرور بتاتی۔ وہ نظریں چرا کر بولی اور اٹھنا چاہتی تھی کہ فہمی نے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے، پھر اس کا چہرہ اونچا کرتی ہوئے بولی، میری طرف دیکھ کر بات کرو سجی، میں مانتی ہوں کہ جو کچھ تم نے کہا ہے وہی سچ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی بات ضرور ہے جو تم بتانا نہیں چاہتی۔ تم خواہ مخواہ نہیں، فہمی زور دے کر بولی، میں تم سے چھوٹی ضرور ہوں، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ اب تک کی زندگی ہم دونوں نے اس طرح گزاری ہے کہ کبھی کوئی تیسرا ہمارے درمیان نہیں آیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف ہیں۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس کی آواز کمزور اور دھیمی ہو گئی۔ تم اچھی طرح جان رہی ہو کہ میں کیا کہنا بلکہ سننا چاہ رہی ہوں، وہ بات جو تمہارے لیے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ پھر سمجھانے کے انداز میں بولی، تم شاید یہ سوچ کر خاموش ہو کہ میں کیا کر سکوں گی بھلا، اور یہ صحیح ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکوں گی، لیکن اس طرح کم از کم تمہارے دل کا بوجھ تو ہلکا ہو جائے گا۔ پلیز سجی کہہ دو، ورنہ میں بڑی سنجیدگی سے تم سے روٹھ جاؤں گی۔ فہمی پہلے منت سے بولی، آخر میں دھمکی دی تو وہ جو پریشان سی ہو گئی تھی رونے لگی۔ فہمی نے سوچا اسے جی بھر کر رو لینے دے، اسی لیے ذرا پرے ہٹ کر اطمینان سے بیٹھ گئی، لیکن وہ فوراً ہی دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرنے لگی، ساتھ ہی سرگوشی میں پوچھا، اماں کہاں ہیں؟ سو رہی ہیں۔ فہمی سمجھ گئی کہ وہ بتانے پر آمادہ ہے، اسی لیے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، اور وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی،
میں واقعی میں بہت پریشان ہوں فہمی، بہت مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ کہتی جاؤ، میں سن رہی ہوں، فہمی اطمینان سے بولی۔ لیکن جیسے جیسے وہ ندا کے گھر ہونے والا واقعہ بتاتی گئی، فہمی کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں اور ساری بات آخر میں بتا کر کہنے لگی، میں چاہوں بھی تو اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر نہیں چھوڑ سکتی۔ گو کہ اکثر یہ سوچ کر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہو سکتا ہے اس دوران کوئی معجزہ رونما ہو جائے جو مجھے 2 کشتیوں میں سوار ہونے سے بچا لے، اور کبھی اس نکاح کو جھٹلانے کی کوشش کرتی ہوں کہ مجبوری میں ہاں کہنے دینے سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے لیے 2 فریقین کے دل سے رضامندی ضروری ہے، جبکہ دونوں ہی راضی نہیں تھے۔ محض ممی کی خوشی کی خاطر ہاں کہہ دی۔ یہ ساری باتیں سوچ کر وقتی طور پر بہل ضرور جاتی ہوں، لیکن اندر کہیں جو ایک پھانس سی چبھی ہے وہ زیادہ دیر تک خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنے دیتی۔ ایک کسک ہے جو بے یقین رکھتی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میرے اختیار میں جتنا تھا اتنی کوشش تو کر چکی ہوں۔ آخر میں وہ بے بسی سے کہتی ہوئی پھر رو پڑی تو فہمی جو اس کی بات سن کر حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن تھی، اس کے رونے پر چونک پڑی۔ رو مت، پھر اور کیا کروں؟ یہ تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا۔ پھر یہ بھی طے ہے کہ رونے سے مسئلہ حل تو نہیں ہوگا۔ تم جاؤ منہ ہاتھ دھو کر آؤ، میں جب تک چائے بناتی ہوں، پھر ذرا آرام سے بیٹھ کر حل سوچیں گے۔ فہمی نے اٹھتے ہوئے اسے بھی ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، پھر کچن میں چلی گئی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر اندر جانے کی بجائے وہیں کچن میں فہمی کے پاس آ گئی تو فہمی نے اسے مگ تھمایا اور دوسرا خود لے کر پوچھنے لگی، اندر چلو گی یا یہیں بیٹھو گی؟ یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ پیڑھی کو پیر سے آگے کھینچ کر بیٹھ گئی تو فہمی نے بھی اس کی تقلید کی، پھر کہنے لگی، میں تو یہی کہوں گی سجی کہ ندا کو اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر اس کی ممی کی ڈیتھ ہو گئی ہو تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور وہ ہمارے حالات کو بھی جانتی تھی، اسے تمہارا خیال ضرور کرنا چاہیے تھا۔ تم کسی طرح اس کے گھر جا کر اس کے بھائی سے ملو، سیدھی طرح نہ مانے تو اس کا منہ توڑ دو۔ فہمی پرجوش لہجے میں بولی۔ دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے، وہ مایوسی سے بولی۔ اگر گھر سے نکلنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ بھی لیں تب بھی مجھے ٹھیک طرح سے ندا کا گھر یاد نہیں ہے۔ ویسے میں ندا کے گھر جانے کا رسک لے بھی نہیں سکتی، کیونکہ اس کا بھائی جس طرح حق جتا کر بات کرتا ہے، اگر اس طرح اس نے مجھے روک لیا تو میں کہیں کی نہ رہوں گی۔ ایک ترکیب ذہن میں آئی ہے، فہمی کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی۔ کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم ابتسام بھائی سے ملو۔ ابتسام سے؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں ان کا کیا ذکر، تب فہمی سمجھانے کے انداز میں بولی، دیکھو نا سچی، ہم دونوں کچھ نہیں کر سکتے، اماں اور ابا جی کو نہیں بتایا جا سکتا، لے دے کے وہی ابتسام بھائی رہ جاتے ہیں، تم ان سے مل کر ساری بات انہیں سمجھا دو۔ مجھے یقین ہے اگر وہ کچھ نہ بھی کر سکے تو بہت خاموشی سے کنارہ کشی کر لیں گے، میرا مطلب ہے بات پھیلے گی نہیں۔ اور اگر انہوں نے ابا جی سے کہہ دیا تو؟ نہیں کہیں گے، یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ وہ بہت اچھے ہیں، اس کا تمہیں اندازہ ان سے مل کر ہی ہو جائے گا۔ وہ کچھ دیر تک فہمی کی طرف دیکھتی رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بات کا یقین کرے یا نہیں، اور فہمی اس کی کیفیت سمجھ کر بولی، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ابتسام بھائی تم سے شادی سے انکار کر دیں گے، تو میری بہن تم بھی تو یہی چاہتی ہو۔ اس نے شاکی نظروں سے دیکھا تو کہنے لگی، میرا مطلب ہے فی الحال یہی چاہتی ہو۔ اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ میں ان سے کیسے ملوں گی؟ وہ یوں ہی نظریں چرا کر پوچھنے لگی۔ ہاں، اب سوچنے والی بات ہی ہے، بہرحال تم فکر مت کرو، میں کوئی نہ کوئی ترکیب نکال ہی لوں گی۔ فہمی نے اسے اطمینان دلایا۔ پھر جس روز ابتسام آئے، جب سے بات طے ہوئی تھی وہ ہفتے میں ایک چکر لگا لیا کرتے تھے، فہمی نے ان سے پتہ نہیں کیا کہا کہ، اور اگلے روز اماں کے گھٹنے دباتی ہوئی لجاجت سے بولی، اماں میں اور سجی بازار چلے جائیں؟ کیا؟ اماں نے یوں دیکھا جیسے اس نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ دیکھیں نا اماں، سجی کی شادی ہے، اگر ہم دونوں اپنی پسند سے کچھ چیزیں لے لیں گی تو قیامت تو نہ آ جائے گی۔ تمہارے ابا جی؟ ابا جی تو شام میں آئیں گے، وہ فوراً بول پڑی، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، بس آپ اجازت دے دیں میری اچھی اماں۔ اماں کو سوچتے دیکھ کر مسکین سی شکل بنا کر بولی، ہم نے آپ سے کبھی ضد نہیں کی، ورنہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ کم از کم اپنی ضرورت کی چیزیں تو خود لے آیا کریں، آخر اس میں برائی کیا ہے؟ سب لڑکیاں باہر نکلتی ہیں، اور ابا جی نے تو ہمیں قید کر کے رکھا ہوا ہے، لینا کیا ہے تمہیں؟ اماں پر اس کی باتوں کا خاطر خواہ اثر ہوا، پھر بھی ذرا سے تیز لہجے میں پوچھا، میں شادی میں پہننے کے لیے کپڑے لے لوں گی، اور سجی کہتی ہے وہ جوتے اور پرس اپنی پسند سے لے گی۔ وہ اماں کو آمادہ دے کر خوش ہو کر بولی، جاؤ گی کہاں؟ یہیں قریبی مارکیٹ، ویسے بھی کسی اور جگہ کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن تمہارے ابا جی؟ اماں کو خود بھی ابا جی کا ڈر تھا۔ ہم جلدی آ جائیں گے اماں، بس آپ دیر نہ کریں، جلدی سے پیسے نکالیں۔ جلدی آ جانا، اماں اٹھتی ہوئی بولیں تو اس نے وہیں سے سچی کو چلنے کا اشارہ کیا، پھر اماں کے پیچھے اندر گئی اور ان سے پیسے لے کر پرس میں رکھتے ہوئے ان سے بولی، ہاں دیر مت کرنا ورنہ اپنے ابا جی کو جانتی ہو۔ اماں ان کے پیچھے دروازے تک مسلسل یہی جملہ دہراتی ہوئی آئیں اور وہ بڑے تحمل سے سنتی ہوئی نکلیں، کیونکہ یہی بہت تھا کہ انہیں اجازت دے دی تھی اماں نے۔ غالباً انہیں سچی کا خیال تھا جو اب کچھ ہی دنوں کی مہمان تھی۔ جس مارکیٹ کا اس نے ذکر کیا تھا وہ گھر سے زیادہ دور نہیں تھی، پیدل ہی کا راستہ تھا، اس لیے وہ دونوں تیز قدموں سے چلنے لگیں۔ پہلا موڑ مڑی تھی کہ ابتسام احمد گاڑی لیے سامنے آ گئے۔ ابتسام بھائی،
فہمی نے سرگوشی میں اسے مطلع کیا تو اس نے بالکل غیر ارادی طور پر سر اونچا کر کے دیکھا، پھر فوراً فہمی کے پیچھے ہو گئی۔ اس کی اس حرکت پہ وہ ذرا سا مسکرائے، پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولے، آئیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ فہمی کا ہاتھ دبا کر آہستہ سی آواز میں بولی، بس اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خبردار ان سے کوئی بات چھپانا مت۔ فہمی نے اسے دھکیل کر آگے کیا اور ابتسام کے برابر بیٹھا کر خود پیچھے بیٹھ گئی۔ کہاں چلنا ہے؟ وہ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے پوچھنے لگے۔ مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، اس لیے آپ مجھے یہیں قریبی مارکیٹ پہ اتار دیجیے گا۔ فہمی نے جواب دینے میں دیر نہیں کی۔ اور انہیں؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولے، یہ آپ انہیں سے پوچھ لیں۔ ان کے انجان بننے پر فہمی بھی شرارت سے بولی، جبکہ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، دل کی دھڑکنیں تیز اور ہاتھ ٹھنڈے۔ بس مجھے یہیں اتار دیں، فہمی نے کہا تو انہوں نے گاڑی روک دی۔ پھر آنن فانن فہمی اتری اور ان سے بھی کچھ کہا۔ اس کے بعد انہوں نے گاڑی آگے بڑھا دی کہ وہ بس دیکھتی رہ گئی۔ غالباً اس کے گمان میں نہیں تھا کہ فہمی اسے یوں ان کے ساتھ تنہا چھوڑ دے گی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ ذرا سی پلکیں اٹھا کے سامنے دیکھا، شفاف سڑک پہ گاڑی پھیلتی جا رہی تھی اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ خود سے بات شروع کر سکے، اور وہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد بولے، کیسی ہیں آپ؟ جی، یہ اس کا جواب تھا۔ فہمی بتا رہی تھی کہ آپ کو کوئی ضروری بات کہنی ہے۔ جی۔ گاڑی چلتے رہے یا کہیں روک دوں؟ انہوں نے اسپیڈ آہستہ کرتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھا۔ بس ٹھیک ہے، وہ یہی کہہ سکی۔ کیا ٹھیک ہے؟ میرا مطلب ہے اسی طرح رکے مت۔ چلیے تو آپ بھی رکے مت، کہتی جائیں، کیونکہ کل سے اب تک میں مسلسل قیاس کرتا رہا ہوں کہ ایسی کیا بات ہے جو بعد میں نہیں کہی جا سکتی، اور میں بالکل نہیں سمجھ پایا۔ وہ ایسا ہے کہ جو کچھ سوچا تھا سب ذہن سے نکل گیا، تو وہ بے حد پریشان ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ روشن چمکتی ہوئی آنکھیں ونڈو اسکرین پر جمی ہونے کے باوجود اپنی طرف دیکھتی لگ رہی تھیں۔ تب وہ سر چکا گئی اور اندر ہی اندر اپنے آپ کو حوصلہ دیتی ہوئی وہ مشکل بولنے پر آمادہ ہوئی تو ندا کے گھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ سب کہہ سنایا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور حقیقت تو یہ تھی کہ اس میں اتنا حوصلہ بھی نہیں تھا کہ اپنی باتوں کو رد عمل دیکھنے کے لیے ایک نظر ان پر ڈال سکتی، اور اگر جو وہ ذرا سی ہمت کر لیتی تو اسی وقت جان لیتی کہ قریب بیٹھے ابتسام احمد اس کی باتوں پر بجائے حیران ہونے کے محظوظ ہو کر مسکرا کیوں رہے ہیں، اور ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اسے تمام اندیشوں سے نکال لیں کہ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر روتی ہوئی بولی، بہت کمینہ اور ذلیل شخص ہے اور احسان فراموش بھی۔ میں نے ندا کے کہنے پر کئی بار اسے فون کیا اور ہر بار اس نے بڑی ڈٹھائی سے صاف منع کر دیا کہ وہ کبھی بھی اس بندھن کو نہیں توڑے گا، اور ان کے ہونٹ جو مسلسل خوبصورت مسکراہٹ کے حصار میں تھے، یک لخت وہ حصار ٹوٹ گیا۔ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ بول پڑی، آپ ہی بتائیے میں کیا کروں، کیسے ان سے پیچھا چھڑاؤں؟ آپ اسے پیچھا کیوں چھڑانا چاہتی ہیں؟ انہوں نے سینے میں دبی سانس ہونٹوں تک آنے سے پہلے روک لی، جس سے ان کی آواز خاصی بوجھل ہو گئی تھی۔ اس لیے کہ مجھے نفرت ہے اس سے، اگر کبھی وہ میرے سامنے آ گیا تو میں اس کا منہ نوچ لوں گی۔ کسی کی مجبوری اور بے بسی سے فائدہ اٹھانا کہاں کی شرافت ہے بھلا؟ لمحہ بھر کو انہوں نے سوچا، اسی وقت اپنا آپ عیاں کر دیں اور کہیں اسے، سنجیدہ خانم، میں محبتوں کے ساتھ اس بندھن کو مضبوط کرنے جا رہا ہوں اور تم توڑنے کی بات کرتی ہو۔ لیکن اس کے منہ سے اپنے لیے اتنے نفرت انگیز کلمات سن کر ان کے جذبوں پر اوس پڑ گئی، حالانکہ دل اب بھی یہ کہنے کو مچل رہا تھا کہ وہ اسی روز اس کے دل میں گھر کر گئی تھی جب نکاح کے بعد وہ مچل مچل کر رو رہی تھی۔ آنکھوں میں اتری لالی اور کناروں پر پھیلتے کاجل نے اسے کس طرح کا سین بنا دیا تھا کہ اس تمام عرصے میں ایک پل کو بھی اس کے تصور سے نکل نہیں پائے تھے۔ اگر بات ذرا سی خفگی کی ہوتی تو اسے منانے کا تصور دلکش تھا، لیکن یہ صورتحال خاصی دل گرفتہ تھی۔ اگر اسی وقت اپنا آپ عیاں کر دیتے تو ہو سکتا ہے وہ مجبوری کے تحت ذرا سی نادم ہو کر سمجھوتا کر لیتی، جبکہ دل میں ان کے خلاف نفرت اور کدورت جس کا وہ اظہار کر رہی تھی اسی طرح جمی رہتی، اور ایسی مفاہمیت بھری زندگی تو وہ ہرگز نہیں گزار سکتے تھے۔ مصنوعی چہروں میں غرض میں لپٹی محبتوں کو وہ اچھی طرح پہچانتے تھے، اسی لیے تو ان کے لیے حامی نہیں بھرتے تھے کہ ممی نے انہیں جتنی بھی لڑکیاں دکھائی تھیں وہ سب میک اپ سے اپنے آپ کو چھپائی بھی ہے، اور بعض ایسی تھیں جنہیں ان کی بجائے ان کے سٹیٹس سے غرض تھیں۔ بالآخر وہ ایک طرح سے ممی کی آخری خواہش کے پیش نظر شادی کے لیے رضامند ہوئے تھے، اور یہ صحیح ہے کہ اس کی طرح انہوں نے بھی بحالت مجبوری حامی بھری تھی، لیکن پھر جب اسے دیکھا تو انہیں لگا جیسے وہ مدتوں سے اسی کی تلاش میں ہوں۔ پھر اس تمام عرصے میں انہوں نے اس کے لیے کیا کچھ نہ سوچا تھا، اور انہیں یقین تھا کہ وہ بھی پوری سچائی اور ایمانداری سے ان کے ساتھ محبت کرے گی، لیکن وہ تو پہلے ہی مرحلے پر بڑی شدت سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی، جس سے انہیں خاصا شوق لگا۔ فوری طور پر سمجھ میں بھی نہ آیا کہ اس سے کیا کہیں، اس پر اپنا آپ عیاں کرتے یا نہ کرتے۔ ہر دو صورتوں میں محرومی تھی۔ بالآخر کتنی دیر سے سینے میں دبی سانس نے راستہ پا ہی لیا۔ سانس ان کی قید سے یوں آزاد ہوئی کہ ہلکی سی آواز خاموشی کے پردے چاک کر گئی، اور وہ جو ان کی کسی بات کی منتظر تھی سوائے آنکھوں کی پوری جان سے متوجہ ہو گئی۔ انہوں نے سگریٹ سلگایا، پھر 2-3 کش لینے کے بعد بولے، اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟
سیدھی سی بات ہے، میں نکاح پر نکاح تو نہیں کر سکتی، اور اب یہ آپ کے اختیار میں ہے، چاہیں تو اس شخص سے مجھے نجات دلا دیں ورنہ پھر شادی سے انکار کر دیں۔ میرے انکار کرنے سے کیا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ میرا مطلب ہے آپ اس کے ساتھ۔ نہیں، وہ فوراً بول پڑی۔ کیا حرج ہے جب کہ وہ ایسے ہی چاہتا ہے؟ پلیز آپ ایسی کوئی بات نہ کریں، اس نے ٹوک دیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ اس دوران انہوں نے گاڑی واپسی کے راستے پر ڈال دی تھی، پھر جہاں فہمی کو چھوڑا تھا وہیں روک دی تو اس نے چونک کر پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر ان سے پوچھنے لگی، آپ اس سلسلے میں کیا کریں گے؟ اس وقت میں کچھ کہہ نہیں سکتا، پھر بھی آپ اطمینان رکھیں۔ اسے دیکھ کر ہلکے سے مسکرائے تو وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو زحمت دی۔ نیور مائنڈ۔ پھر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، وہ سامنے فہمی نظر آ رہی ہے، اسے بلانا ہے یا آپ اس کے پاس جائیں گے؟ میں جاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتری، پھر شیشے میں جھک کر کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وہ بول پڑے، اگر آپ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی شکریہ، وہ کہہ کر پیچھے ہٹی، پھر فہمی کی طرف چل پڑی۔ انہوں نے کچھ دیر رک کر اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر وہیں سے لوٹ گئے۔ اور اس سے تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اطمینان رکھے، لیکن اب اطمینان رخصت ہو چکا تھا۔ اس انداز سے تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی متنفر ہوگی۔ اس کے برعکس ان کا یہ خیال تھا کہ جب وہ اسے بتائیں گے کہ وہی ندا کے بھائی ہیں جن کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا تو وہ حیران ہوگی، پھر جس طرح خفا ہوگی اسی طرح مان بھی جائے گی۔ لیکن وہ تو ندا کے بھائی کے بارے میں کچھ سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کمینہ، ذلیل، احسان فراموش اور نہ جانے کیا کچھ کہہ ڈالا۔ اگر وہ اس کے لیے اتنی اہم نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً اس کی خواہش کے مطابق فیصلہ سنا دیتے، لیکن اب ایسا فیصلہ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ بہرحال انہوں نے سوچا وہ اس کے دل پر چھایا نفرتوں کا غبار اپنی محبتوں سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور ابھی تو نہیں، البتہ جب انہیں تسلیم کرنے لگے گی تب وہ اسے کہیں گے کہ جس بندھن کو وہ نام نہاد اور مجبوری کا نام دیتی رہی ہے اسے انہوں نے اول روز سے ہی دل سے تسلیم کرنے کے ساتھ مضبوط اور پائیدار بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ابا جی نے شادی کی تاریخ طے کر دی تھی، اور جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ابتسام احمد نے اس سلسلے میں کنارہ کشی کیوں اختیار کر لی، جبکہ اس روز تو انہوں نے کافی حد تک اطمینان دلا دیا تھا۔ وہ بار بار الجھ پڑتی، تم نے پوچھا نہیں ان سے کہ انہوں نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ کئی بار تو بتا چکی ہوں، کہہ رہے تھے سب ٹھیک کر لوں گا۔ بالآخر فہمی جھنجھلا گئی، کب ٹھیک کریں گے، اب تو شادی میں بھی کم دن رہ گئے ہیں۔ وہ روحان سی ہو گئی، وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ساری صورتحال تو تم انہیں بتا چکی ہو، اور وہ اطمینان سے تو نہیں بیٹھے رہے ہوں گے، یقیناً کچھ نہ کچھ کیا ہی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو۔ میرا مطلب ہے ندا کے بھائی نہیں۔ میں بھی یہی سوچتی ہوں، وہ بول پڑی۔ اگر ایسی بات ہے تو ابتسام کو انکار کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نکاح کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کیسے ہوگا؟ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ تم ان سے پوچھو تو صحیح، وہ آئیں تب نہ، انہوں نے تو آنے ہی چھوڑ دیا ہے۔ پھر شرارت سے بولی، اب جا تو رہی ہو، خود ہی پوچھ لینا۔ کیا؟ اسے گھورنے لگی، تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے؟ بس کرو سجی، مت اس طرح مجھے گھورو۔ کتنا ارمان تھا تمہاری شادی کا کہ یہ کروں گی وہ کروں گی، اور تم ہو کہ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پریشان کری ہو، نہ ہنسنے بولنے دیتی ہو نہ مذاق کرنے دیتی ہو۔ اور کون سے ہمارے 10 بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی شادیوں پر ہم اپنے ارمان نکالیں گے؟ فہمی بولی جا رہی تھی اور وہ سناٹوں میں گھرتی چلی گئی۔ پھر یہ چند دن یوں گزرے کہ وہ چپ چاپ ہر بات سنتی اور ہر تیاری ہوتے دیکھتی رہی۔ اس کے بعد اس نے فہمی کو بھی نہیں ٹوکا جو خاصا جوش و خروش دکھا رہی تھی۔ پتہ نہیں میرے نصیب میں کیا لکھا ہے، آخر میں اس نے بے بسی سے سوچا تھا، اور بے شمار اندیشوں میں گھری اس گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ جب وہ ابتسام کے سنگ ان کے گھر میں داخل ہوئی تو وہاں کچھ زیادہ گہما گہمی نہیں تھی، بس گنتی کے چند لوگ تھے۔ ایک خاتون اسے اجلے عروسی میں لے آئیں، بیڈ پر بٹھا کر اس کا دوپٹہ وغیرہ ٹھیک کر رہی تھی تو ساتھ ساتھ اپنا تعارف بھی کروانے لگیں۔ میں ابتسام کی بھابھی ہوں، ان کے چچا زاد بھائی کی بیوی۔ ہمارا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے اب اکثر تم سے ملاقات رہے گی۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگی، تمہارا جب کبھی اکیلے میں دل گھبرائے میرے پاس آ جایا کرنا۔ کیا یہاں اور کوئی نہیں رہتا؟ پوچھنے لگی۔ اور کون ہو، ان کے والدین کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، بس ایک بہن ہے جو باہر رہتی ہے۔ شادی میں نہیں آئی؟ آنا تو تھا اسے، لیکن اس کی ڈیلیوری ہونے والی تھی اس لیے نہیں آ سکی۔ میرا خیال ہے اب 2-3 مہینے کے بعد ہی آئے گی۔ پھر سیدھی کھڑی ہو کر اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، تکیے سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ جاؤ، ابتسام مہمانوں کو رخصت کر کے آتے ہی ہوں گے۔ پھر جاتے جاتے بولی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو۔ نہیں شکریہ۔ اچھا، صبح ملاقات ہوگی۔ وہ مسکرا کر شب بخیر کہتی ہوئی چلی گئیں تو وہ کچھ دیر تک بند دروازے پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ پھر جب یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ نہیں آئیں گے تو بہت آہستگی سے بیڈ سے اتر کر ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ پھر زیورات اتارے اور لباس تبدیل کرتے ہوئے اس کا ذہن مسلسل الجھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ابتسام کا سامنا کیسے کرے گی۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سمجھا بجھا کر ڈریسنگ روم سے نکلی تو پہلے مرحلے پر ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔
اسے دیکھا تو اطمینان بھرا سانس لیا اور آپ ہی آپ دلکش مسکراہٹ ہونٹوں پر کھیلنے لگی تھی کہ اس نے نروس ہو کر پہلکیں جھکا لیں۔ گو کہ وہ اس وقت بڑی سنجیدگی سے اسے بات کرنے آئے تھے، لیکن شاید ماحول کا اثر تھا کہ بے اختیار اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولے، میں تو بڑا حسین تصور لے کر آیا تھا کہ اس مسحری پر کوئی بڑے سے آنچل میں اپنے آپ کو چھپائے میری آہٹوں کو اپنی دھڑکنوں کے ساتھ شمار کرتا ہوگا۔ اس نے شاکی نظروں سے دیکھا تو انہوں نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا، پھر گہری سانس لے کر بولے، آپ کھڑی کیوں ہیں، بیٹھے نا۔ وہ مسحری کے کنارے قدرے تکلف سے بیٹھ گئی اور خود سے کچھ پوچھنے کی بجائے ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب انہوں نے پہلے سگریٹ سلگایا، پھر 2-3 کش لینے کے بعد بولے، مجھے احساس ہے کہ آپ نے یہ عرصہ بہت پریشانی میں گزارا ہوگا اور ہو سکتا ہے مجھ سے بھی متنفر ہو گئی ہوں۔ نہیں، کیا نہیں؟ وہ اس کی ہلکی سی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرا مطلب ہے میں پریشان ضرور رہی، لیکن آپ سے وہ پوری بات نہیں کر سکی۔ واقعی؟ انہیں خوشی ہوئی اور وہ اظہار بھی کر گئے، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا۔ بہرحال اس تمام عرصے میں اطمینان سے نہیں بیٹھا رہا۔ میرا مطلب ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو اس بندھن سے نجات دلا دوں، لیکن وہ سانس لینے کو رکے تھے کہ وہ بے صبری سے بولی، وہ شخص تیار نہیں ہوا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے اسے بتایا نہیں کہ میں کبھی بھی اسے تسلیم نہیں کروں گی؟ اس کے لہجے میں جس طرح نفرت سے مٹ آئی تھی، اس سے وہ فوراً کچھ کہہ نہیں سکے۔ خاموشی سے اٹھ کر ٹیبل تک گئے، گلاس میں پانی ڈالا، لیکن پھر پیے بغیر ہی دوبارہ آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی، جب آپ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تھا تو پھر آپ نے شادی کی حامی کیوں بھری؟ آپ کا مطلب ہے میں انکار کر دیتا؟ ہاں، جتنی آسانی سے آپ ہاں کہہ رہی ہیں یہ اتنا آسان نہیں تھا سنجیدہ خانم، اس لیے کہ بات میری طرف سے شروع ہوئی تھی اور اس اسٹیج پر پہنچ گئی تھی کہ اگر میں انکار کر دیتا تو آپ کے والدین کو پریشانی ہوتی۔ وہ جذبت ہو کر ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی تو انہیں اس پر رحم آنے کی بجائے غصہ آنے لگا کہ وہ کیوں کٹھور ہے، کہ انہیں بھی بری طرح نظر انداز کر رہی ہے۔ پھر اب میں کیا کروں؟ وہ ان کے خاموش ہو جانے پر الجھ کر پوچھنے لگی تو وہ اٹھتے ہوئے چڑھ کر بولے، آرام سے سو جائیں۔ جی؟ وہ ان کے انداز و لہجے پر غور کرنے لگی اور بے خیالی میں نظریں بھی انہی پر جمائے بیٹھی تھی۔ تب انہیں کہنا پڑا، آپ کا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس سارے قصے میں آپ کے والدین کو خبر نہیں ہونی چاہیے، تو اطمینان رکھیں، انہیں خبر نہیں ہوگی، اور مجھ پر اعتماد کیا ہے تو صبر کے ساتھ انتظار بھی کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چلیے اب آپ سو جائیں، مزید اس مسئلے پر صبح بات کریں گے۔ پھر جاتے جاتے پلٹ کر بولے، البتہ آپ یہ فیصلہ ضرور کر لیجئے گا کہ کون سے نکاح کو قائم رکھنا چاہتی ہیں۔ میرے خدا! ان کے جاتے ہی اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ عجیب آدمی ہے، کہتے ہیں میں سو جاؤں، بھلا ان کی باتیں مجھے سونے دیں گی؟ پھر طویل سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت دیر سے حلق خشک ہو رہا تھا، ٹیبل کے پاس جا کر پانی پیا، پھر آ کر لیٹی تو اثرنو ان ساری باتوں کو سوچنے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ ساری پریشانیوں کے باوجود اس کے اندر کہیں تھوڑا بہت اطمینان موجود ہے، اور یہ اطمینان ابتسام احمد کی ذات کا مرہون منت تھا۔ رات دیر سے سونے کے باوجود صبح معمول کے مطابق اٹھی اور شاید نیند کی کمی کے باعث ہی سر بوجھل ہو رہا تھا اور آنکھیں قطرے سرخی مائل۔ اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھا تو وہ لان میں چہل قدمی کرتے نظر آئے، گاؤن کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ ان کا انداز سوچتا ہوا سا تھا۔ وہ اس وقت تو انہیں غور نہیں کیا، البتہ جب ان کے مقابل ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تب ان کی غیر معمولی خاموشی کا نہ صرف احساس ہوا بلکہ اپنا آپ ہی بڑا عجیب سا محسوس کرنے لگی۔ کچھ جھجکتی ہوئی سلائس کی پلیٹ ان کے سامنے رکھی، پھر چائے بنانے لگی۔ وہ کنکھیوں سے اس کا جائزہ لینے لگے اور کیونکہ خود ڈسٹرب تھی اس لیے اسے بھی چھیڑنے سے باز نہ رہ سکے۔ پھر کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ کیسا فیصلہ؟ فوری طور پر واقعی اسے یاد نہیں آیا اور وہ سمجھے قصداً انجان بن گئی ہے۔ جب بھی بغور اسے دیکھنے لگے، صبح کے اجالے میں اس کا دھلا دھلایا چہرہ بلا کی سادگی لیے ہوئے تھا۔ تب انہیں کہنا پڑا، غالباً رات میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو ہم دونوں میں سے کسی ایک کو۔ ہاں، وہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی، مجھے اس سلسلے میں سوچنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ فیصلہ تو اسی وقت اس نکاح سے پہلے ہی ہو گیا تھا اور میں اب بھی اس پر قائم ہوں۔ وہ کچھ دیر تک اس پر نظریں جمائے بیٹھے رہے، پھر بظاہر چائے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے، آپ نے فیصلہ کر لیا، لیکن اگر اس شخص نے کوئی دعویٰ کر دیا جس کے نتیجے میں اگر ہمارے نکاح کو فسخ قرار دے دیا گیا تب ہونٹوں کی بھی آواز جنبش کے ساتھ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی اور پھر کتنی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ قدرے مطمئن سی تھی اور اب ان کی بات سے پل میں سارا اطمینان چھین لیا تھا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا تو وہ جیسے ہوش میں آ گئی، سر چٹک کر بولی، کیسا بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل، اگر وہ شخص اللہ اعلان یہ دعویٰ کر دے کہ آپ اس کی بیوی ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ روانہ ہو جائیں۔ وہ پتہ نہیں اسے ڈرا رہے تھے یا ایک بار پھر اپنے بارے میں کچھ سننا چاہتے تھے۔ نہیں، وہ سر کو زور زور سے نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، اس کے ساتھ جانے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اول تو میں اس نکاح کو تسلیم ہی نہیں کرتی، پھر بھی اگر اس کی کوئی اہمیت ہے جس کے زور پر وہ کوئی دعویٰ کرے گا تو بدلے میں بھی دعویٰ کروں گی اس سے فوری علیحدگی کا۔
قطرے توقف کے بعد کہنے لگی، یہ کام میں پہلے بھی کر سکتی تھی، لیکن ایک تو حالات اجازت نہیں دیتے تھے، دوسرا کوئی میرے ساتھ نہیں تھا، اور اب تو ابتسام احمد آپ میرے ساتھ ہیں، آپ میری مدد کریں گے نا؟ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا، پھر چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ ایک دو سپ لینے کے بعد کہنے لگے، پہلے ناشتہ کر لیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے محض ان کی بات رکھنے کی خاطر سلائس کی پلیٹ اپنی طرف کھسکا لی، ورنہ کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ انہوں نے بڑی عجلت میں چائے ختم کی اور کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑے ہوئے، پھر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اسے ڈھنگ سے ناشتہ کرنے کی تاکید کرتے گئے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ پھر الجھ گئی۔ اگر ابتسام کا خدشہ درست نکلا تب تو بڑی مشکل ہو جائے گی، پھر پہلے مجھے اس سے طلاق حاصل کرنی ہوگی، اس کے بعد پتہ نہیں ابتسام دوبارہ مجھ سے شادی پر تیار ہوں گے کہ نہیں۔ اللہ میاں، میں تو مر جاؤں گی۔ یہ ساری باتیں سوچ کر وہ رو دینے کو تھی کہ انہیں آتے دے کر سنبھل گئی۔ اس طرح پریشان ہونے اور رونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اپنے طور پر وہ سنبھل چکی تھی، لیکن چہرہ اندرونی کیفیت کا غماز تھا۔ جب بھی انہوں نے ٹوکا تو وہ ایسی نظروں سے دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو، میں کیا کروں؟ آپ ایک بار اسے فون کریں اور پوچھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ میں اسے فون ہی کرنا چاہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت بدتمیز آدمی ہے، پتہ نہیں کیا کہہ دے۔ یہی تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ تو پھر آپ خود اس سے بات کر لیں۔ میں؟ انہوں نے قصداً تعجب کا اظہار کیا، پھر کہنے لگے، نہیں، اب آپ ہی کو بات کرنی چاہیے، اس کے ارادے معلوم ہو جائیں پھر میں کچھ کر سکوں گا۔ جی۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی اٹھ کر کمرے میں جانے لگی تو وہ پکار کر بولے، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، 1-2 گھنٹے لگ جائیں گے، اگر آپ کہیں تو آپ کو ابا جی کے گھر چھوڑ دوں؟ نہیں۔ وہ اسی قدر کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ اپنے آپ کو جی مشکل میں محسوس کر رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ آخری بار جب اس نے فون کیا تھا اور یہ پوچھا تھا کہ وہ کب اسے اس بندھن سے نجات دلا رہے ہیں تو وہ جواب میں کتنے اطمینان سے بولا تھا، کبھی نہیں۔ اسے اب بھی اپنے آس پاس کبھی نہیں کی آوازیں سنائی دینے لگیں تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے بھی اس سے بات کر لینی چاہیے، ابتسام بھی موجود نہیں ہے ورنہ ان کے سامنے مشکل ہوگی، اس نے سوچا، اور فون کرنے کی غرض سے کمرے سے نکلی تھی کہ ابتسام کی بھابھی آ گئیں۔ انہیں دیکھ کر وہ جذبز ہوئی تو لیکن بظاہر مسکرا کر استقبال کیا۔ تم ایک رات کی دلہن کن کاموں میں الجھی ہو؟ اسے گلے لگا کر پیار کرتی ہوئے بولی۔ کام تو کوئی نہیں ہے۔ وہ ان کے ساتھ چلتی ہوئی لاؤنج میں آ بیٹھی تو وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگیں، ابتسام کہاں ہے؟ وہ کسی ضروری کام سے بھی نکلے ہیں، اس کے ضروری کام کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور ہاں، فون پر اس نے بتایا ہے کہ ولیمے کی تقریب ملتوی کر دی ہے۔ جی؟ کیوں؟ اس کی ایک ہی تو بہن ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس کے آنے پر کوئی تقریب کر لیں گے۔ اسے ابتسام نے کہا تھا، اس نے وہی کہہ دیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ 2-3 مہینے بعد آئے گی تو کیا اس وقت ولیمہ ہوگا؟ ولیمہ نہیں، بس کوئی بہانہ ہو جائے گا۔ پھر موضوع سے ہٹنے کی خاطر بولی، آپ چائے پئیں گی یا؟ نہیں بھائی، میں بھی ناشتہ کر کے آ رہی ہوں، بلکہ میں تو یہ دیکھنے آئی تھی کہ تم لوگوں نے بھی ناشتہ کیا یا نہیں۔ جی کر لیا۔ اور یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ اگر اس وقت تمہارے میکے سے کوئی آ جائے تو کیا کہے؟ وہ اس کے سادہ کپڑوں کو تنقیدی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولیں تو اس نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ چلو میں تمہارے لیے کوئی دوسرا سوٹ نکالتی ہوں۔ ابھی نہیں بھابھی، شام میں پہن لوں گی۔ اس نے بڑی مشکل سے انہیں روکا، پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں لے کر بیٹھ گئیں تو اسے الجھن ہونے لگی۔ بار بار ان کی نظر بچا کر گھڑی کی طرف دیکھتی۔ ابتسام کو گئی ہوئی 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اس کے آنے سے پہلے ندا کے بھائی کو فون کر لے، لیکن بھابھی جیسے فراغت سے آ بیٹھی تھیں۔ عام حالات میں تو وہ ان کے خلوص کی معترف ہوتی، لیکن اب کیونکہ وہ اپنے مسئلے میں الجھی ہوئی تھی اس لیے ان کا جم کر بیٹھنا ناگوار گزر رہا تھا۔ پھر بھی کوشش یہی تھی کہ ناگواری یا بیزاری ظاہر نہ ہو، اور اپنی کوشش میں کامیاب بھی تھی، لیکن دھیان سے ان کی باتیں نہیں سن پا رہی تھی۔ کسی وقت وہ اپنی کسی بات کا جواب مانگتی تب وہ ہونکوں کی طرح انہیں دیکھنے لگتی، پھر خجالت مٹانے کو یوں ہی سر ہلانے لگتی۔ تم کچھ تھکی ہوئی لگ رہی ہو، میرا خیال ہے نیند پوری نہیں ہوئی۔ آخر وہ خود ہی سمجھ کر کہنے لگیں، نہیں بس۔ اس نے جھیم کر سر جھکا لیا۔ ابتسام نے بھی صبح جلدی اٹھا دیا ہوگا، وہ تو ایسا ہی ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اس کی روٹین چینج نہیں ہو سکتی۔ پھر اٹھتے ہوئے بولی، میں چلتی ہوں، ابتسام سے کہنا کہ شام میں تمہیں میری طرف لے آئے۔ جی، لیکن آپ جا کیوں رہی ہیں؟ بیٹھے نا، ابتسام بھی آتے ہی ہوں گے۔ اس نے اخلاقاً روکا۔ نہیں، بس اب چلوں گی۔ وہ انہیں چھوڑنے باہر تک آئی، پھر واپسی میں ٹیلی فون سیٹ اپنے کمرے میں اٹھا لائی اور جلدی جلدی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ امید تو نہیں تھی کہ ندا کے بھائی گھر پہ ہوں گے، پھر بھی اس نے سوچا وہ آئندہ کے لیے میسج دے دے گی۔ دوسری طرف مسلسل بیل جا رہی تھی، وہ انتظار کرنے لگی۔ پھر جیسے ہی کسی نے ریسیور اٹھایا وہ بڑی عجلت میں بول پڑی، ندا کے بھائی ہوں گے؟ شاید وہ ملازم تھا، اس نے بتایا کہ وہ دفتر گئے ہیں تو اس نے دفتر کا نمبر پوچھا۔ اس نے ہولڈ کرنے کو کہا اور پھر کچھ دیر بعد دفتر کا نمبر بتا دیا تو اس نے دفتر فون ملا لیا۔ ہیلو، کون؟ سنجیدہ خانم؟ لہجے میں قدرے غیر یقینی کے ساتھ اشتیاق بھی تھا اور وہ اس کے فوراً پہچان لینے پر دل ہی دل میں قائل ہوتے ہوئے بولی، جی میں ہی ہوں۔ کہیے اتنے دنوں بعد کیسے یہ یاد ہماری آ گئی؟ وہ یوں بولا جیسے اس سے بڑی اچھی دوستی ہو۔ مجھے ندا کا فون نمبر چاہیے۔ وہ اچانک اس سے بات کرنے کا ارادہ ترک کر گئی۔ خیریت؟ کیا میری شکایت کریں گی؟ میرے پاس ایسی فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، بس آپ نمبر دیں۔
وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ ابھی لیجئے۔ وہ نمبر بولنے لگا اور وہ جلدی جلدی نوٹ کرنے لگی۔ اور کوئی حکم؟ جی نہیں شکریہ۔ وہ فون رکھنے لگی تو وہ بول پڑا، ایک بات تو بتائیے، میں بارات لے کر کب آؤں؟ شٹ اپ۔ وہ تقریباً چیخی اور ریسیور پٹخ دیا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ سامنے جا کر اس کا منہ نوچ لے۔ کتنے اطمینان سے بات کرتا تھا، ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کتنی مشکل میں ہے۔ دل ہی دل میں اسے بے شمار گالیاں دیتی ہوئی اٹھی تو پہلے ٹیلی فون سیٹ لے جا کر لابی میں رکھا، پھر کچن میں آ کر خان سامہ سے دوپہر کے کھانے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اگلے کئی دن ندا کو فون کرنے کی کوشش میں صرف ہو گئے، اس کا نمبر مل کے نہیں دے رہا تھا، اور اب تو اسے ابتسام احمد کے سامنے بے حد خجالت محسوس ہونے لگی، کیونکہ وہ دن میں ایک بار بڑی سنجیدگی سے اسے پوچھتے تھے، ندا سے بات کی آپ نے؟ میں نے بہت ٹرائی کی لیکن اس نے نظریں چراتے ہوئے وہ اس قدر کہہ سکی کہ خاموش ہو گئی تو انہوں نے مشورہ دیا، اگر آپ سے نمبر نہیں مل رہا تو کال بک کرا لیں۔ میرا مطلب ہے آپ یہ کام کر دیں، میں ندا سے بات کروں؟ انہوں نے متعجب ہو کر اپنی طرف اشارہ کیا تو وہ سٹ پٹا کر بولی، نہیں بات تو میں کر لوں گی، بس اب کال بک کرا دیں یا پھر کوشش کریں شاید آپ سے نمبر مل جائے۔ اچھی بات ہے، لائیے نمبر۔ وہ اسی وقت تیار ہو گئے تو وہ جلدی سے کمرے میں جا کر ندا کا نمبر لے آئی۔ چھوٹا سا کاغذ ان کے سامنے ٹیبل پہ رکھا تھا، پھر بظاہر سائڈ سے میگزین اٹھا کر اس کی گردانے میں مصروف ہو گئی، وقفے وقفے سے کن اکھیوں سے انہیں بھی دیکھ لیتی جن کی انگلیاں مسلسل ڈائل پر حرکت کر رہی تھیں۔ پھر اچانک خاموشی چھا گئی اور چند لمحوں بعد ان کی آواز سنائی دی، ہیلو آپ کون ہیں؟ وہ میگزین رکھ کر پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ کہہ رہے تھے، ندا سے کہیے پاکستان سے ان کی کال ہے، سنجیدہ خانم بات کریں گی۔ پھر اشارے سے اسے قریب بلا کر ریسیور اسے تھما دیا اور خود کھڑے ہوئے۔ ہیلو کون سچی؟ ندا کھنکتی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ اس نے فوراً جواب نہیں دیا۔ جب ابتسام وہاں سے چلے گئے تب گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی، ہاں میں ہوں۔ کیسی ہو سچی؟ بلکہ اب تو تمہیں بھابھی کہنا چاہیے۔ ندا شوخی سے بولی تو وہ دبی دبی آواز میں چیخی، کیا؟ پھر دانت پیستے ہوئے کہا، خبردار جو مجھے بھابھی کہا۔ کیوں تمہیں پسند نہیں ہے کیا؟ یہ مذاق چھوڑو ندا اور مجھے بتاؤ کہ تمہارا بھائی کیا چاہتا ہے؟ میرا بھائی تمہیں اپنانا چاہتے ہیں اور وہ یہ ناممکن ہے۔ وہ فوراً بول پڑی، اور سنو ندا تم لوگ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اور تمہارا بھائی مجھے دھوکہ دو گے تو میں کبھی تمہارے گھر نہ آتی۔ ہم نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا سچی، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں سب سمجھ چکی ہوں کہ تم کبھی بھی میری دوست نہیں تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، اگر دوستی کا دعویٰ ہے تو اپنے بھائی سے کہو کہ میری مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے۔ جو بات اول روز تم نے اور تمہاری کزن نے طے کی تھی اس پر فوراً عمل کرو، ورنہ مجھے مجبوراً کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا۔ میری بات سنو سجی، ندا نے ناصحانہ انداز اختیار کیا۔ اس وقت حالات ہی ایسے تھے، ہماری عقل بالکل کام نہیں کر رہی تھی، تمہارے رونے دھونے اور ڈرنے سے ہم اس کے علاوہ اور کچھ سوچ ہی نہیں سکے، اور اب تمہارے بارے میں سوچ کر میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اس بندھن کو توڑنے کی بجائے مضبوط کر لینا چاہیے۔ ویسے بھی بھائی جان کا کہنا ہے کہ انہیں جس لڑکی کی تلاش تھی وہ تم ہو۔ خدا کے لیے ندا، وہ سچ مچ چیخ پڑی، ایسی باتیں مت کرو، پتہ بھی ہے میری شادی ہو چکی ہے۔ کیا؟ ندا کے منہ سے بھی چیخ نما آواز نکلی۔ ہاں ابتسام احمد میرے شوہر ہیں، میں نے اول روز ہی انہیں ساری بات بتا دی تھی، اور اللہ کا شکر ہے انہوں نے نہ صرف سنجیدگی سے میری بات سنی بلکہ اب مجھے موقع بھی دے رہے ہیں کہ میں تمہارے بھائی سے چھٹکارا حاصل کر لوں، ورنہ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسی وقت کھڑے کھڑے مجھے اپنے گھر سے نکال دیتا۔ قطرے توقف کے بعد کہنے لگی، اب میں اکیلی نہیں ہوں، ابتسام میرے ساتھ ہے۔ اول تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے، ورنہ ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ لیکن سجی، وہ اس کی بات سنے بغیر بول پڑی، میرا نمبر لکھ لو اور اپنے بھائی سے بات کر کے جلدی مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کہتا ہے۔ پھر نمبر بتانے لگی، تم نے میرے بھائی جان سے بات کی تھی؟ ندا نمبر نوٹ کرنے کے بعد پوچھنے لگی۔ ہاں ایک بار نہیں کئی بار، اور معاف کرنا ندا تمہارے بھائی جان بہت بدتمیز ہیں، انہیں میری مجبوری کا ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ ندا صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس نے خداحافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ ابتسام اس کی طرف آتے وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ جانتی تھی وہ پوچھیں گے ندا سے کیا بات ہوئی، اور ندا نے اسے کوئی خاص جواب نہیں دیا تھا تو وہ انہیں کیا بتاتی۔ اسے ندا پر غصہ بھی آ رہا تھا، وہ اپنے بھائی کی طرفداری کرنے لگی تھی۔ بہرحال اس بار اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ 2 دن بعد ہی ندا کا فون آ گیا جس کی وہ شدت سے منتظر تھی۔ اس کی کچھ پوچھنے سے پہلے ہی وہ کہنے لگی، سنو میں نے اپنے بھائی جان سے بات کی ہے، وہ کسی طرح بھی تمہیں چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اس کا دل چاہا کہ اسے بے نکت سنائے لیکن اپنے غصے پر قابو کرتے ہوئے بولی، تم نے انہیں بتایا نہیں کہ میری شادی ہو چکی ہے؟ بتایا تھا، اور تو اس بات پر بہت خفا ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے میرے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، اور یہ بھی کہا کہ میں اس پر تو نہیں، اس کی میاں پر دعویٰ کر دوں گا۔ بس کرو ندا، اس نے فوراً ٹوک دیا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہو رہی تھی۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ ندا پوچھنے لگی۔ تم کیا کر سکتی ہو؟ اب تو جو کرنا ہوگا میں خود ہی کروں گی۔
اس نے تلخی سے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر ادھر وہ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، اور ادھر ابتسام اطمینان سے فون پر ندا سے بات کر رہے تھے۔ ندا انہیں اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو سنانے کے بعد کہنے لگی، بس کریں بھائی، وہ بہت پریشان لگ رہی تھی، اب ختم کریں یہ ڈرامہ۔ تم اسے ڈرامہ کہتی ہو؟ باخدا میرا اسے تنگ کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، وہ تو اس کے منہ سے نفرت انگیز کلمات سن کر مجھے اپنا آپ چھپانا پڑا، ورنہ میں اسی وقت بتا دیتا کہ میں کون ہوں۔ بہرحال میرے آنے سے پہلے آپ سب ٹھیک ٹھاک کر لیں، ورنہ وہ مجھ سے بہت لڑے گی۔ میں کوشش کروں گی کہ… اسے آتے دیکھ کر انہوں نے بات وہیں چھوڑ دی اور جلدی سے خداحافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ پھر اس کے قریب آنے پر بغور اسے دیکھتے ہوئے بولے، کیا بات ہے، کچھ پریشان ہے؟ ہاں، اس نے صاحب کو اس سے اعتراف کیا۔ پھر قدرے تکلف سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، میں ندا سے بات کر چکی ہوں، میرا خیال ہے وہ اپنے بھائی کو سمجھانے میں ناکام ہے۔ پھر وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے تو وہ جو اپنے طور پر اس مسئلے کا حل سوچ چکی تھی اس کے مطابق کہنے لگی، آپ مجھے کچھ دنوں کے لیے اماں کے گھر چھوڑ دیں۔ کیوں؟ وہ ٹھٹکے۔ کیونکہ میں سمجھتی ہوں میرا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تو یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ میرا آپ کے ساتھ شادی صحیح ہے یا نہیں۔ آپ بس مجھے اماں کے گھر جانے دیں، میں پہلے اس شخص سے نمٹ لوں، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ کیا کریں گی آپ؟ وہ فوراً پوچھنے لگے۔ اس سے خلا لوں گی۔ دیکھیے سنجیدہ خانم، وہ اس کی پوری بات سنے بغیر بول پڑے، کیونکہ ایک تو وہ اس کی سن چکے تھے اور دوسرا یہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں وہ اپنی بات پر قائم رہ کر ضد نہ کر بیٹھے۔ آپ کچھ دنوں کے لیے اپنی والدہ کے گھر جانا چاہیں تو ضرور جائیں، لیکن میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ آپ کورٹ کچہری کے چکر لگاتی پھریں۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، وہ سر جھکا کر بولی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ سب آپ کریں، میں جو ہوں۔ وہ نظریں اٹھا کر دیکھنے لگی تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلاتے بھی بولے، میں اب تک اس مسئلے سے الگ اس لیے رہا کیونکہ میرا خیال تھا آپ کی دوست آپ کے ساتھ تعاون کرے گی، لیکن اب جب کہ معاملہ بجائے سلجھنے کے الجھنے لگا ہے تو میں محض تماشائی نہیں بن سکتا۔ آپ سب کچھ مجھ پہ چھوڑتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ شخص آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ ندا کہہ رہی تھی وہ آپ پر کوئی دعویٰ کرنے والا ہے۔ وہ کچھ ڈرتے ڈرتے بولی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس آپ مطمئن ہو جائیں۔ انہوں نے بہت یقین سے کہا، پھر اٹھتے ہوئے بولے، چلیے تیار ہو جائیں، میں آپ کو ابا جی کے گھر چھوڑاتا ہوں، آپ اطمینان سے کچھ دن وہاں رہیں، جب واپس آئیں گی تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ وہ ممنون نظروں سے انہیں دیکھتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور بیگ نکال کے اس میں اپنے کپڑے رکھنے لگی۔ شادی کے بعد وہ اماں کے گھر آتی تو رہی تھی، لیکن کچھ دن رہنے کی غرض سے پہلی بار آئی تھی، اور سب سے زیادہ خوش فہمی تھی کیونکہ اس کے جانے سے وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ بار بار اس کے گلے میں بازو ڈال کر کہتی، ایمان سے سچی میں تو دیواروں سے باتیں کر کر کے اکتا گئی ہوں۔ یہی میرا حال بھی ہے۔ اس کے منہ سے بنا سوچے نکل گیا، پھر اماں کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ تم بھی؟ فہمی نے بات سنبھالنے کی غرض سے حیرت سے آنکھیں پھاڑ دیں۔ کیا ابتسام بھائی گونگے ہیں؟ اللہ نہ کرے، وہ مسکرائی۔ اب سارے دن تو وہ گھر پہ نہیں ہوتے نا، صبح کے گھر سے گئے شام کو آتے ہیں۔ سارے دن تم کیا کرتی رہتی ہو؟ کچھ نہیں، بس بور ہوتی رہتی ہوں۔ کسی دن ان کی بہاوج آ جاتی ہیں تو کچھ وقت اچھا گزر جاتا ہے، البتہ شام میں ابتسام کہیں نہ کہیں لے جاتے ہیں تو سارے دن کی بوریت دور ہو جاتی ہے۔ آخر میں اسے جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ چلو تمہاری بوریت تو دور تو ہوتی ہے، جبکہ یہاں تو اب تک وہی عالم ہے۔ ایک دن ابا جی سے کہا کہ مجھے تمہارے ہاں لے چلیں تو بگڑ کر بولے تھے، کیا ضرورت ہے، تم وہاں جا کر کیا کرو گی، سجی سے ملنے کو دل چاہ رہے تو خود چکر لگا جائے گی۔ فہمی ابا جی کی لہجے کی نقل اتارتے ہوئے بولی تو وہ اماں سے پوچھنے لگی، کیوں اماں، کہ ابا جی میرے گھر بھی نہیں آنے دیتے؟ تمہیں پتہ تو ہے وہ کسی کے گھر نہیں جانے دیتے۔ میں کسی نہیں ہوں اماں، اور پھر میرے کون سے اتنے سسرال والے بیٹھے ہوئے ہیں، اکیلا گھر ہے، اگر فہمی آ جائے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ وہ تعصب بھرے لہجے میں بولی تو اماں کو کہنا پڑا، یہ بات نہیں ہے، اب تمہارے ابا جی صبح کے گئے شام کو آتے ہیں، اس کے بعد ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اسے کہیں لے جائیں۔ اس کا دل چاہا کہ کہہ دے آپ لے آیا کرے، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ البتہ فہمی منہ میں بڑبڑانے لگی تھی، اور جب اماں اٹھ گئی تب فوراً سرگوشی میں پوچھنے لگی، اور سجی اس کا کیا ہوا؟ ابھی تک تو معاملہ وہیں اٹکا ہوا ہے، وہ مایوسی سے بولی۔ ابتسام بھائی کیا کہتے ہیں؟ اب تک تو انہوں نے مجھے چھوڑا ہوا تھا، میں نے ندا سے فون پر بات کی، لیکن وہ بھی اپنے بھائی کی طرح نکلی۔ تب ابتسام کہنے لگے، اب وہ خود دیکھ لیں گے، دیکھو کیا کرتے ہیں۔ ندا ایسی لگتی تو نہیں تھی، اور مجھے تو لگتا ہے اس نے شروع ہی سے تمہارے خلاف کوئی سازش کر رکھی تھی۔ پتہ نہیں۔ پھر اماں کو آتے دیکھ کر فہمی کو اشارہ کرتے ہوئے موضوع بدل دیا۔ اگلے دن شام میں ابتسام آئے، کچھ دیر ابا جی کے پاس بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ وہ چائے لے کر گئی تو اس سے کہنے لگے، کہیں آؤٹنگ کے لیے چلیں گی؟ وہ بھی جواب نہیں دے پائی تھی کہ کہنے لگے، میں چائے پی لوں پھر چلتے ہیں، فہمی کو بھی ساتھ لے لیجیے گا۔ وہ اجازت طلب نظروں سے ابا جی کی طرف دیکھنے لگی تو غالباً انہیں ابتسام کی وجہ سے کہنا پڑا، ہاں ہاں لے جاؤ فہمی کو بھی۔ اس نے کچن میں آ کر فہمی کو بتایا تو وہ اچھل پڑی، سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں۔ ایک بار پھر پوچھا، میرا خیال ہے تمہارے سننے میں غلطی ہوئی ہوگی۔
پاگل مت بنو، وہ خواہ چڑھ گئی۔ چلنا ہے تو چلو ورنہ صاف منع کر دو۔ ارے واہ، میں کیوں منع کروں گی، زندگی میں پہلی بار تو ابا جی مہربان ہوئی ہیں۔ فہمی فوراً تیار ہونے چلی گئی۔ ایک بار مجھ پر بھی مہربان ہوئے تھے، اس نے سوچا اور اسے ندا کی شادی یاد آئی، پھر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ کیا بات ہے، چلنا نہیں ہے؟ وہ ابھی تک اسی دن کو سوچ رہی تھی کہ ابتسام کی آواز پر چونک کر انہیں دیکھنے لگی، کیونکہ ذہن ابھی تک اسی واقعے کی گرفت میں تھا، اس لیے بے خیالی میں ان پر نظریں جمائے کھڑی رہی۔ کوئی پرابلم ہے؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ نہیں کی صورت گہری سانس لی، پھر ان کے پیچھے نظریں دوڑاتی ہوئی بولی، پتہ نہیں فہمی کہاں رہ گئی ہے، ٹھہریے میں دیکھتی ہوں۔ وہ کچن سے نکلنے لگی کہ وہ دروازے میں راستہ روک کر کھڑے ہو گئے، گو کہ کستن دیوار بنے تھے، لیکن جیب سے سگریٹ نکالتے ہوئے انجان بن کر بولے، یہاں ماچس ہوگی؟ ہاں۔ وہ فوراً پلٹی اور ریک پر سے ماچس اٹھا کر ان کی طرف بڑھا دی، جسے لے کر انہوں نے سگریٹ سلگایا، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولے، اگر آپ یہاں کبھی اسی طرح پریشان رہیں تو مجبوراً مجھے اسی وقت آپ کو گھر لے جانا پڑے گا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، بلکہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ انہوں نے اس سلسلے میں کیا کیا کہ فہمی کے آنے میں خاموش ہو رہی، اور وہ فہمی کو دیکھ کر بولے، چلیں؟ جی۔ فہمی نے انہیں راستہ دیا، پھر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ کب تک آؤ گی؟ برآمدے میں اماں انہیں روک کر پوچھنے لگی۔ جانے تو دے اماں، واپس بھی آ جائیں گے۔ اس سے پہلے فہمی بول پڑی اور اماں کے گھورنے پر ہنستے ہوئے اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ ہاں بھئی فہمیدہ خانم، آپ بتائیں کہاں چلیں گی؟ انہوں نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا تو فہمینہ منہ بنا کر بولی، مجھ سے نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ میرے لیے تو ہر جگہ ہی نہیں ہے، جہاں بھی لے چلیں۔ یہ ایسی ہی باتیں کرے گی۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑی، بس کہیں بھی چلیں، ہو سکتا ہے جہاں میں لے چلوں وہاں آپ دونوں بور ہوں۔ بے فکر رہیں، ہم کہیں بھی بور نہیں ہوں گے۔ فہمی نے پھر بولنا ضروری سمجھا تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر سامنے متوجہ ہو گئے۔ پھر شام کا وقت انہوں نے ساحل کی گیلی ریت پر چہل قدمی کرتے گزارا، نمی لہروں کا تعاقب کرتی ہوئے آگے تک چلی گئی تھی۔ اس دوران انہوں نے اسے بتایا کہ آج انہوں نے ایک وکیل سے مشورہ کیا تھا اور اس کے کہنے پر ہی اس کی طرف سے خلا کا نوٹس ندا کے بھائی کو بھجوا دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے اسے اطمینان دلایا کہ جلد ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہ کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر واپسی میں انہوں نے چائنیز میں کھانا کھایا اور تقریباً 10 بجے کے بعد گھر آئے تھے۔ ان کا خیال تھا ان دونوں کو چھوڑتے ہی چلے جائیں گے، لیکن فہمی نے انہیں چائے کے لیے روک لیا، اور اس وقت انہوں نے چائے اماں کے ساتھ بیٹھ کر پی۔ اماں کی باتیں خالص گھریلو قسم کی تھیں، جن میں زیادہ تر تذکرہ فہمی کی شادی کا تھا۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ ایک طرح سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھی کہ ابتسام جیسا رشتہ فہمی کے لیے بھی مل جاتا تو وہ اس فرض سے بھی سبق دوش ہو جاتی۔ ابتسام خاصے سعادت مند بنے توجہ سے ان کی باتیں سن رہے تھے، جبکہ وہ اپنی جگہ پہلو بدلتے ہوئے خاصی جذبز ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں ابتسام کے سامنے ایسی باتیں فی الحال مناسب نہیں تھیں۔ فہمی چائے لے کر آئی، تب اس نے شکر کیا، کیونکہ اس کے آنے سے اماں نے موضوع تبدیل کر دیا تھا۔ وہ پورا ایک ہفتہ اماں کے گھر رہی۔ ابتسام روزانہ شام میں کچھ دیر کے لیے آ جاتے تھے، پھر ہفتے بعد انہوں نے ہی اسے چلنے کے لیے کہا۔ اس کے پاس مزید رکنے کا کوئی جواز بھی نہیں تھا، اس لیے ان کے ساتھ چلی آئی۔ یہاں وہی بور کر دینے والے دن تھے، سارا دن وہ یوں ہی ادھر سے ادھر چکراتی رہتی، کوئی کام کرنے کی کوشش بھی کرتی تو دل نہیں لگتا تھا۔ ایک دو بار ندا کا فون آیا اور وہ اس سے بھی کچھ ایسی خفا تھی کہ اس کی آواز سنتے ہی فون بند کر دی تھی۔ اس کے اندر عجیب سی بیکلی سما گئی تھی۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ ابتسام فون پر پتہ نہیں کس سے بات کر رہے تھے۔ وہ گاہے بگاہے ان پر نظر ڈالے تھی، غالباً انتظار میں تھی کہ وہ آئیں تو ناشتہ شروع کرے، اور جب وہ آئے تو کرسی کھینچ کر بیٹھتی کہنے لگے، بھئی صبح بہت اچھی خبر ملی ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو کہنے لگے، ماں بدولت ماموں جان بن گئے ہیں۔ اچھا کیا ہوا ہے؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ بیٹا۔ اور بیبی کیسی ہے؟ وہ ندا کو بیبی کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اب انشاءاللہ 1 ڈیڑھ مہینے تک یہاں آئے گی تو آپ کی ساری بوریاں دور ہو جائے گی، بہت باتونی ہے وہ۔ اچھا۔ وہ گھر میں اس کی آمد کا تصور کر کے ہی خوش ہو گئی۔ پھر ان کے آفس جانے کے بعد اسی وقت سے وہ اس کے لیے کمرہ ٹھیک ٹھاک کرنے میں لگ گئی۔ گو کہ ابھی اسے آنے میں کافی دن تھے، لیکن یہ مصروفیت اسے اچھی لگ رہی تھی، اس لیے بہت دیر تک وہ اس کام میں مصروف رہی۔ درمیان میں کسی وقت کچن میں بھی جھانک آتی تھی۔ دوپہر تک وہ کمرے کو پوری طرح سیٹ کر کے فارغ ہو گئی تھی، پھر شاور لے کر اس کے بعد کھانا کھایا اور کچھ دیر سونے کی غرض سے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ فون کی بیل سن کر لابی میں آ گئی۔ ہیلو۔ ریسیور کان سے لگاتی اس نے ہیلو کہا تو دوسری طرف ابتسام غالباً اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھے، اسے پرانی لہجے میں آواز بدل کر بولے، بھئی آپ جتنی مرضی دعوے کر لیں، میں اپنا حق ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ تم؟ وہ ایک دم آپے سے باہر ہو گئی۔ تمہیں جرأت کیسی ہوئی مجھے فون کرنے کی، اور یہ تم نے میرا نمبر کہاں سے لیا ہے؟ نمبر؟ وہ ہنسا۔ آپ کے شوہر نامدار نے خود مجھے نمبر دیا تاکہ میں آپ کو آرام کر سکوں۔ کیا؟ وہ چیخی۔ جی ہاں، وہ اطمینان سے بولا۔ اصل میں ابتسام صاحب آپ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں۔ ابتسام؟ وہ اس کی بات پر سناٹے میں آ گئی۔ جی، بیچارے شریف آدمی ہیں، اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتے، اس لیے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو اپنے حق میں ہموار کر لوں تاکہ ان کی جان چھوٹے۔ وہ کوشش کے باوجود ایک لفظ نہیں بول سکی۔ پھر کیا خیال ہے؟
کسی دن آ جاؤں؟ اسے اپنا آپ انتہائی ہلکا لگا، آنکھیں ایک پل میں جل تھل ہو کر برسنے لگی تھیں اور وہ کہہ رہا تھا، یقین کریں میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا آپ نے مجھے سمجھ لیا ہے، معاشرے میں میرا ایک مقام ہے، میں آپ کو اچھی زندگی دے سکتا ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو بولنے سے معذور محسوس کیا تو ریسیور رکھ دیا، اور ابھی وہیں کھڑی تھی کہ دوبارہ بیل بجنے لگی۔ وہ یہی سمجھی کہ اسی کا ہوگا، اس لیے وہاں سے ہٹ آئی اور ابھی اپنے کمرے میں داخل ہو رہی تھی کہ پیچھے سے کرم دین بھاگتا ہوا آیا۔ بی بی صاحب کا فون ہے۔ وہ انہیں قدموں سے واپس پلٹ آئی، ریسیور اٹھایا تو اپنی بے بسی پر اور شدت سے رونا آیا، کیونکہ حلق سے آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے جی کہہ سکی، میں بہت دیر سے ٹرائی کر رہا ہوں لیکن شاید فون بزی تھا۔ ان کا انداز جتانے والا تھا۔ وہ جی مشکل میں گرفتار ہو گئی۔ کیا آپ سو رہی تھیں؟ وہ اس کے خاموش رہنے پر پوچھنے لگے۔ نہیں۔ اچھا تو ایسا ہے کہ آج ایک دوست کے ہاں ڈنر میں جانا ہے، آپ تیار رہیے گا۔ انہوں نے فون کرنے کا مقصد بتایا۔ سوری، وہ منع کرنا چاہتی تھی اور اسی قدر کہہ سکی۔ سوری، انہوں نے دہرایا، میرا مطلب ہے میں نہیں جا سکوں گی۔ کیوں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ تشویش سے پوچھنے لگے اور اس کے ذہن پر ابھی کچھ دیر پہلے کی باتیں دستک دینے لگی۔ ابتسام آپ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں۔ ہیلو سجی، وہ پکار رہے تھے اور وہ فون بند کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کبھی ابتسام کے رویے کو سوچتی اور کبھی اس کی باتوں کو، پتہ نہیں صداقت کہاں تھی۔ جتنے اطمینان اور ٹھوس لہجے میں وہ باتیں کر رہا تھا، اس سے تو وہ اس کی باتوں کو نظر انداز بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد ابتسام کے سابقہ رویے میں بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ لجنے لگی۔ انہوں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اگر وہ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں ندا کے بھائی سے سمجھوتا کر لوں گی؟ ہرگز نہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں میرے بارے میں اپنا فیصلہ کرنے والے؟ میں خود سوچ سکتی ہوں۔ اور پھر وہ ایک نئے انداز سے سوچ رہی تھی۔ آپ نے میری طرف سے خلا کا جو دعویٰ دائر کیا ہے اس کا فیصلہ کب تک ہوگا؟ وہ بڑے مضبوط لہجے میں پوچھ رہی تھی کہ انہوں نے حیران ہو کر اسے دیکھا، پھر بظاہر سرسری انداز میں بولے، 1 مہینہ لگ جائے گا۔ پھر اسے سوچتے دیکھ کر پوچھے بغیر نہیں رہ سکے، کیوں؟ اصل میں ندا کے بھائی کا فون آیا تھا، اس کا کہنا ہے کہ میں جتنی مرضی دعوے کر لوں وہ اپنا حق ثابت کر کے رہے گا۔ اچھا، وہ خواہ مخواہ ہنسے، اور وہ کچھ ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے پوچھنے لگی، ندا کے بھائی کو یہاں کا نمبر آپ نے دیا ہے؟ نہیں، وہ دل میں محظوظ ہوئے، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہی نے اس سے مجھ سے بات کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ وہ مجھے اپنے حق میں ہموار کر سکے، اور یہ بھی کہ آپ مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں۔ کیا؟ انہوں نے حیرت کا مظاہرہ کیا اور وہ پرواہ نہ کرتے ہوئے کہنے لگی، اگر ایسی بات ہے ابتسام احمد تو آپ کو براہ راست مجھ سے کہنی چاہیے تھی، اس لوفر آدمی کو کیوں میرے پیچھے لگا دیا؟ میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ میری تو کبھی اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اس کے بدلے تیور دے کر انہیں اپنی صفائی پیش کرنی پڑی۔ ہو سکتا ہے آپ سچ کہہ رہے ہوں، پھر بھی اب میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس نے بڑے آرام سے اپنا فیصلہ سنا دیا، جبکہ وہ سٹ پٹا گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں صرف ابا جی کے ڈر سے کٹ پتلی بنی رہی، حالانکہ مجھے اسی روز انہیں ساری بات بتا دینی چاہیے تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ وہ ڈانٹتے، اس کے بعد یہ صرف میرا مسئلہ تو نہ رہتا، ابا جی جو مناسب سمجھتے کرتے۔ اور اب میں نے یہی سوچا ہے کہ میں اماں اور ابا جی کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دوں، اور مجھے یقین ہے کہ ان حالات میں وہ میرا یہاں رہنا پسند نہیں کریں گے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کریں، ان کا الجھنا فطری امر تھا۔ اب جب کہ حالات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں تو آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ مجھے حالات کسی بھی طرح ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ آپ کو کیا پتہ؟ اب اتنی نادان بھی نہیں ہوں، بس آپ مجھے جانے دیں۔ میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر یوں ہی کچھ دنوں کے لیے جانا چاہتی ہیں تو ضرور جائیں، لیکن نہیں، میں یوں ہی نہیں جاؤں گی۔ وہ فوراً بول پڑی، پھر میں نے طے کر لیا کہ اب میرا مسئلہ ابا جی حل کریں گے، اس کے بعد اپنے بارے میں فیصلہ میں خود کروں گی۔ وہ حتمی انداز میں بولی تو وہ کتنی دیر تک اس کی طرف دیکھتے رہے۔ اصل میں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس کے ارادے سے باز کیسے رکھیں۔ پھر سوچ کر بولے، سنجیدہ خانم، اب یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں رہا۔ آپ جو ابا جی سے بات کرنے کا کہہ رہی ہیں تو یہ بھی سوچا ہے کہ اس کے بعد میری پوزیشن کتنی آکورڈ ہو جائے گی۔ کیا یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ میں نے کس حیثیت سے آپ کو اپنے گھر میں رکھا؟ آئی ایم سوری خاتون، میں ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ پھر میں کیا کروں؟ وہ سے چو کر بولی، بس کچھ دن انتظار کریں۔ اس کے ساتھ ہی وہ خفگی بھرا انداز لیے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تو وہ اس وقت کو کوسنے لگی جب ندا کی شادی میں گئی تھی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ اس دن کے بعد سے ابتسام کچھ اکھڑے اکھڑے سے رہنے لگے تھے۔ بات بھی ضرورت کے تحت کرتے، بلکہ جب تک گھر میں ہوتے زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتے۔ بس صبح ناشتے پر ہی باقاعدگی سے سامنا ہوتا، رات کا کھانا تو کھا کر آتے، یا اگر جلدی بھی آ جاتے تو منع کر دیتے۔ یہ صورتحال اسے اور پریشان کر رہی تھی، کیونکہ اس گھر میں اپنا وجود بے معنی سا لگنے لگا تھا۔ کسی وقت اس کا دل چاہتا کہ وہ چپ چاپ یہاں سے نکل کر کسی ایسی جگہ چلی جائے جہاں کبھی کوئی اس حد تک نہ پہنچ سکے۔ انہی پریشان سوچوں میں گھر کر وہ بھول ہی گئی تھی کہ اماں کے گھر گئی ہوئی کتنے بہت سارے دن ہو گئے ہیں، اور اس روز اماں خود چلی آئیں۔ انہیں دیکھ کر اسے بہت خوشی بھی ہوئی، بے اختیار ان کے گلے لگ گئی۔ تم تو راستے ہی بھول گئی ہو، اماں بیٹھتی شکوہ کرنے لگیں۔ نہیں اماں، پچھلے دنوں کچھ طبیعت خراب رہی ہے اور آج کل ابتسام مصروف ہے۔ ہاں، کچھ کمزور بھی لگ رہی ہو۔
اماں نے بغور سے دیکھا، پھر رازداری سے پوچھنے لگیں، نئے مہمان کے آثار تو نہیں ہیں؟ نہیں، وہ جھیمک گئی۔ اللہ کی دین ہے، میں تو ہر وقت دعا کرتی ہوں۔ اماں اپنی کہے گئیں، فہمی کو بھی لے آتی۔ اس نے فوراً موضوع بدل دیا، میں خود ہی نہیں لائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت بولتی ہے اور مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ ایسی کیا بات ہے؟ وہ جملے سے پوچھنے لگیں۔ فہمی کے لیے 1-2 جگہ سے پیغام آئے ہیں، اسی سلسلے میں تمہارے ابا جی نے کہا ہے کہ تم سے بھی مشورہ کر لوں۔ کون لوگ ہیں؟ اس نے پوچھا، پھر اچانک خیال آیا تو اٹھتے ہوئے بولی، ٹھہریے، پہلے میں چائے کا کہہ آؤں، پھر بات کرتے ہیں۔ چائے رہنے دو، اماں نے روکا لیکن وہ چلی گئی۔ پھر واپس آ کر ان کے برابر بیٹھی تو پوچھنے لگی، ہاں اب بتائیے کون لوگ ہیں؟ ایک تو اپنے رشتہ داروں میں سے ہے، تمہاری چھوٹی ممانی کا بھائی، اور دوسرا غیر ہیں، اماں نے بتایا۔ پھر کہنے لگی، رشتے تو دونوں اچھے ہیں، لیکن کیا؟ ان کے خاموش ہونے پر اسے پوچھنا پڑا۔ بس سفید پوش لوگ ہیں، اور میں سوچتی ہوں لوگ کیا کہیں گے کہ ایک بیٹی کو تو اچھے خاصے گھر میں دیا اور دوسری کو۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے اماں، لیکن یہ سب تو مقدر کے کھیل ہیں، سب کو ایک جیسا تو نہیں ملتا، اور یہ ضروری تو نہیں ہے کہ بڑے گھر میں آدمی ہنسی خوشی ہی راج کرے۔ مجھے دیکھے، اکیلی پڑی رہتی ہوں، سارا دن کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو خوش تو ہے نا؟ اماں کو فوراً فکر لاحق ہو گئی۔ خوش ہوں بھی اور نہیں بھی۔ پھر وضاحت کرتی ہوئے بولی، اگر یہی گھر بھرا پورا ہوتا تو اچھا لگتا۔ اللہ تمہاری گود بھرے گا تو گھر بھی بھر دے گا۔ وہ نہ ہاں کہہ سکی نہ اور غنیمت کے ملازم لوازمات کے ساتھ چائے لے کر آ گیا تو ادھر متوجہ ہو گئی۔ یہ سموسے لیجیے اماں، اس نے ٹیبل اماں کے سامنے کھینچ دی، پھر کہنے لگی، بہرحال اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو انتظار کریں، ہو سکتا ہے کوئی اور اچھا رشتہ مل جائے۔ لیکن تمہارے ابا جی اس بات کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ضروری نہیں ہے فہمی کا نصیب بھی سجی جیسا ہو، ان کا کہنا ہے لڑکا شریف ہو اور کھاتا کماتا ہو بس۔ پھر اب میں کیا کہوں؟ وہ ابا جی کی بات سے بھی اختلاف نہیں کر سکتی تھی۔ تم ابتسام سے ذکر کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے۔ میں خاص طور سے نہیں کہوں گی اماں، وہ ان کی بات پوری سنے بغیر بول پڑی، بس یہ ذکر کر دوں گی کہ فہمی کے لیے رشتے آئی ہوئی ہیں، پھر دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ہاں اگر اس کی نظر میں کوئی ہوگا تو بتا ہی دے گا، اماں خود ہی پرسوچ انداز میں بولیں۔ پھر خیال آیا تو پوچھنے لگیں، تمہاری نند جو آنے والی تھی؟ ہاں بیٹا ہوا ہے نا اس کا، میرا خیال ہے 1.25 مہینہ کر کے آئے گی، ویسے 1.25 مہینہ ہونے والا ہے، دیکھے کب آتی ہے۔ چلو تمہارے گھر میں کچھ رونق ہو جائے گی۔ ہاں ماں، میں خود اس کا انتظار کر رہی ہوں، وہ اشتیاق سے بولی۔ اچھا اب پھر میں چلوں؟ اتنی جلدی کیا ہے، شام میں ابتسام آئیں گے تو آپ کو چھوڑ آئیں گے؟ نہ بیٹا، پھر تو بہت دیر ہو جائے گی، فہمی بھی گھر میں اکیلی ہے۔ اماں اس کی بات سنتے ہی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اچھا کچھ دیر تو اور بیٹھے، بس اب تم آنا، فہمی بھی بہت کہہ رہی تھی اتنے دنوں سے تم نہیں آئی۔ آؤں گی۔ وہ ان کے ساتھ چلتی ہوئی باہر تک آئی، پھر چوکیدار سے کہہ کر ان کے لیے رکشہ منگوایا، اور ان کے جانے کے بعد اندر آئی تو فطری طور پر فہمی کے بارے میں سوچنے لگی۔ ابھی ان سوچوں سے نکلی نہیں تھی کہ لاؤن سے کچھ شور کی آواز آنے لگی۔ وہ پہلے چونکی، پھر سننے کی کوشش کرنے لگی۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کمرے سے نکلی۔ ابتسام چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے آ رہے تھے، اور ان کے پیچھے ندا کو دیکھ کر وہ وہیں رک گئی، اور کیونکہ فطری طور پر ذہن اس صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھا، اس لیے اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ سچی؟ اس پہ نظر پڑتی ہی ندا خوشی سے بھرپور آواز میں چیخی اور بھاگ کر اس کی لپٹ لینا چاہتی تھی کہ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ارے کیا تمہیں میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ ندا نے حیرت کا مظاہرہ کیا، اور وہ بے چینی اور سنجیدگی سے بولی، نہیں، کمال ہے، میں تو تم سے ملنے کے لیے مری جا رہی تھی۔ کیوں؟ وہ بھی انجان تھی۔ اس لیے کہ تم میرے عزیز از بھائی جان کی منظور نظر ہو، میری بھابھی، اور پتہ ہے پلیز، اس نے ہاتھ اٹھا کے اسے بولنے سے روک دیا۔ پھر ابتسام کی طرف اس انداز سے متوجہ ہوئی جیسے انہیں ندا سے متعارف کروانا چاہتی ہو، لیکن انہیں بچے میں مصروف دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ پھر تصدیق کے لیے ندا کی طرف دیکھا تو وہ کندھے اچکا کر میں نے خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، سوری بھائی جان نے تمہیں تنگ کیا، حالانکہ ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ تم؟ پھر ان کی طرف دیکھ کر بولی، آپ؟ جناب، وہ کھل کر مسکرائے، پھر بچے کو ندا کی گود میں دیتے ہوئے بولے، یقین کریں ہمارا مقصد آپ کو تنگ کرنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ میں تو اول روز ہی آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ… وہ ان کی پوری بات سنے بغیر بھاگ کر کمرے میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ شاید وہ بری طرح ہرٹ ہوئی تھی۔ ارے، وہ دونوں بہن بھائی اس کے پیچھے لپکے، پھر کتنی دیر تک دروازے پہ دستک دینے کے ساتھ اسے پکارتے رہے، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا اور تکیے میں منہ چھپا کر روتی رہی۔ دوپہر ڈھلی، پھر شام، وہ اسی طرح کمرے میں بند تھی۔ کبھی شدت سے رونے لگتی اور کسی وقت روتے روتے نیند آ جاتی۔ آنکھ کھلتی تو پہلے وحشت سے چاروں طرف دیکھنے لگتی، پھر تکیے میں منہ چھپا لیتی۔ اس سے بے حد دکھ ہو رہا تھا، ساتھ میں دونوں بہن بھائی پر بھی غصہ تھا کہ وہ اس تمام عرصے میں کتنی پریشان رہی، اور وہ دونوں خاص کر ابتسام اس کا تماشا دیکھتے رہے، بلکہ ٹیلی فون پر دوسرا روپ دھار کر ڈراتے بھی رہے تھے۔ میں بالکل بھی یہاں نہیں رہوں گی، سوچتے سوچتے وہ آخر میں یہ جملہ ضرور دہراتی۔ اس وقت بھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ اس نے تکیے میں سے سر نکال کر دیکھنا چاہا، لیکن کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سنجیدہ پلیز دروازہ کھولیں، ابتسام کی آواز تھی۔ وہ دوبارہ تکیے میں سر دینا چاہتی تھی کہ وہ کہنے لگے،
اگر آپ نے اب بھی دروازہ نہ کھولا تو مجھے مجبوراً اسے توڑنا پڑے گا۔ وہ بہت آہستگی سے اٹھی اور لاک کھول کر دوبارہ مسہری پہ آ بیٹھی۔ انہوں نے لاک کھولنے کی آواز سن لی تھی۔ کچھ لمحے انتظار کیا، پھر خود ہی اندر آ گئے۔ اندھیرے کے باعث وہ فوراً نظر نہیں آئی۔ تب انہوں نے لائٹ چلا کر دیکھا، وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی۔ شدت گریہ سے آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ انہیں بے حد افسوس ہوا۔ قریب آتے ہوئے بولے، تمہاری خفگی بجائے لیکن ہماری بھی تو سنو۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ میں جانتا ہوں اس تمام عرصہ میں تم بہت پریشان رہی ہو، اور بخدا میں پہلے ہی مرحلے پر تمہاری پریشانی دور کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہارے منہ سے اپنے لیے نفرت انگیز کلمات سن کر میں نے مصلحتاً خاموشی اختیار کر لی۔ ویسے اس میں تھوڑی سی میری خود غرضی کا بھی دخل ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میرے سامنے بھی نفرت کا اظہار کرو، اس لیے میں نے اپنا آپ عیاں نہیں کیا۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگے، اور تھوڑا قصور تمہارا بھی ہے، کیونکہ تم نے کبھی میری بات سہولت سے سننے کی کوشش نہیں کی۔ بس تمہاری ایک ہی ضد تھی، مجھے طلاق دو، اور یہ میرے لیے بہت مشکل بلکہ ناممکن بات تھی، اس لیے کہ نکاح کے بندھن میں بندھتے ہی تم میرے لیے جان سے بڑھ کر ہو گئی تھی۔ وہ جو انتہائی ناگواری سے اس کی باتیں سن رہی تھی، آخری بات پر دل تو زور سے دھڑکا ہی، آنکھیں بھی چھلک پڑی تھیں۔ پلیز مت رو، میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، فیصلے کا اختیار اب بھی تمہیں ہے۔ کیسا فیصلہ؟ وہ براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھ کر تیکھے لہجے میں بولی، بھئی اگر تم مجھے مجرم سمجھتی ہو تو تب بھی مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا حق تو تھا، اور میں نے کہہ دیا۔ اب تمہاری مرضی، معاف کر دو یا سزا دو۔ وہ ابھی تک ان پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اپنی بات کے اختتام پر انہوں نے سر اس کے سامنے جھکا دیا تو وہ گردن موڑتے ہوئے بولی، آپ بہت خراب ہیں۔ شکریہ۔ وہ سر اونچا کرتے ہوئے مسکرا کر بولے، اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑنا چاہتے تھے کہ ندا کی آواز پر سنبھل کر بیٹھ گئے۔ وہ دروازے میں سے جھانک کر پوچھ رہی تھی، بھائی کیا صورتحال ہے؟ جل تھل کے بعد کا سماں ہے، قوس قزح کے رنگ دیکھنا چاہو تو آ جاؤ۔ ان کی آواز کی شوخی نے سچ مچ اس کے چہرے پر قوس قزح کے رنگ بکھیر دیے تھے، تو وہ دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ ندا بھی بھاگی چلی آئی۔ اچھا جی، تو یہ ناول ہو گیا کمپلیٹ۔ تھوڑا سا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھے تو بڑا تھوڑا سا نہیں بلکہ اچھا خاصا مجھے ویئرڈ لگ رہا تھا۔ درمیان سے میں سوچ رہی تھی چھوڑ دوں، نہیں کمپلیٹ کرتی، چھوڑ دوں، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، لیکن بس ٹھیک تھا۔ اچھا تو میں اسے بہت اچھا نہیں کہہ سکتی، میرے لیے بہت اچھا نہیں تھا، شاید آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ لگے، کیونکہ اس میں ایسے اگر میں کی ورڈز یوز کر دوں نا، ایمرجنسی نکاح بیسڈ، فورسڈ میرج بیسڈ، تو شاید یہ انٹرسٹ لے آئے، لیکن ایک نکاح ہو جائے تو دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں۔ اور یہ بی بی کیسے ابتسام پہ یقین کر کے ٹھیک ہے جی نکاح کر لیتے ہیں، یا پھر ایسے ہوگا کہ شاید مطلب اس کے مائنڈ میں بھی ہوگا کہ پہلا والا نکاح ہی فائنل ہے، دوسرے والا ویسے ہی اپنے ابا کی خاطر کر کے، اور وہ اس کے گھر میں آ کے رہنے لگی، اس کے ساتھ تو نہیں رہ رہی تھی نا، صرف اس کے گھر میں رہ رہی تھی، تو وہ سارا مسئلہ حل کرنے کے لیے شاید اس نے دوسرا نکاح کر لیا ہوگا۔ ویسے ہی مطلب دوسرا ابھی فائنل، وہ دوسرے کی تو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں نا، لیکن وہ پھر بھی سوچ رہی ہوتی ہے، جو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دعویٰ کر دے گا یہ وہ، تو وہ تو کرے گا ہی، اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، نکاح کوئی کھیل نہیں ہوتا۔ تو یہ مجھے بات کچھ زیادہ ہی ویئرڈ لگ رہی تھی۔ اور دوسری بات کہ اتنا زیادہ عرصہ اس کو اتنی ٹینشن میں رکھا اس کے ہیرو نے، مطلب ندا کی شادی سے اب ندا کا بچہ ہو گیا ہے 1.5 ماہ کا، اور تب تک اتنے تقریباً سال بنتا ہے، 1 سال تک وہ اس کو اتنا پریشان کرتے رہے، کبھی وہ بیمار ہو جاتی، کبھی پریشانیوں میں، کتنا ایسے کیسے آپ جس لڑکی سے پیار کرتے ہیں اس کو اتنا پریشان کیسے کر سکتے ہیں، ہے نا؟ تو مجھے تو یہ ہیرو نہیں اچھا لگا، جو سچی بات ہے۔ اور یہ اتنی جھلی کاکی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا، مطلب چلو گھر کا راستہ تو نہیں پتہ تھا، گھر میں اندر آ کے تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے ہاں یہ میں نے کہیں دیکھی ہوئی ہیں، تو اور جس بندے سے تمہاری شادی ہو رہی ہے اس کا نام بھی نہیں پتہ تھا۔ چلو ناول تو ناول ہی تھا، اچھا تو ابھی بھی میں نہیں کہہ سکتی، مجھے نہیں لگا۔ اوورآل دیکھا جائے تو سخت ابا تھا، اور پھر سختی، اور بائی دا وے مجھے لگ رہا ہے یہ نگہت عبداللہ کا بھی ناول نہیں ہے، تھوڑے سے ڈفرینٹ سی اوپر جو نگہت عبداللہ لکھا ہوا تھا، تو ایسا لگ رہا تھا کسی نے ایڈٹ کر کے لکھا ہے۔ خیر ہم نے تو نگہت عبداللہ کا نام دیکھ کے ناول پڑھ لیا۔ آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا؟ شاید میرا اور آپ کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہو، اور آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہو یہ ناول، مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایک اور ناول ہے نگہت عبداللہ کا ہے وہ، اور اس میں بھی نا ابا بڑا سخت سا ہوتا ہے، اور وہ کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ مجھے یقین ہے وہ آپ کو اچھی لگے گی۔ اس کا نام ہے ناول کا رکے ہم کو تیری نظر میں رہنا
تیری نظر میں رہنا ہے ہم کو، ایسا کچھ نام ہے، وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اس کو ضرور چیک آؤٹ کریں، وہ مجھے یقین ہے آپ کو اچھا لگے گا، وہ مجھے بھی اچھا لگا تھا، ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں یاد کریں، رکھیں اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لیں یار، کر لیں۔ اللہ حافظ۔